پارہ نمبر 16، سورۃ الکہف، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، یہ 3 صورتیں انشاءاللہ آج کے ہمارے لیسن میں انکلوڈ ہوں گی۔ سورۃ کہف مکمل کرتے ہیں ہم جو جہاں پہ پہنچے تھے واقعے میں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ حضرت خضر سے کچھ سیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت خضر نے ان کو کہا ہے کہ آبزرو کرنا ہے، ویٹ اینڈ واچ، نو کوسچنس ایٹ آل۔ یہ ان کو سخت شرط کے ساتھ اپنے ساتھ ایز اے اسٹوڈنٹ رکھنے پر وہ آمادہ ہوئے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ 2 دفعہ اپنے ٹیچر کو آفینڈ کر چکے ہیں، یعنی ان سے سوال پوچھ چکے ہیں جس کا کہ انہوں نے سختی سے منع کیا تھا، اور اب وہ تیسری دفعہ جب سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر آپ چیزوں کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو آج سے جو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء، حضرت موسیٰ نے کہا اب اس واقعے یا اس بات کے بعد اگر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ اب حضرت موسیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ لاسٹ مجھے چانس دے دیں، لاسٹ وارننگ دے دیں، اب اگر میں نے سوال پوچھا تو آپ مجھے اس کورس سے نکال دیجیے گا۔ تو حضرت موسیٰ پھر ان کے ساتھ چلے تو ایک بستی میں پہنچے، مسافر تھے، غریب الوطن تھے، ان کو چاہیے تھا کہ کوئی ان کو کھانا کھلائے، لیکن انہوں نے جس بستی میں وہ گئے اس بستی کے لوگوں نے ارحم مائک کلوز کیجئے، جس بستی میں وہ گئے اس بستی کے لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی ضیافت کریں۔ تو وہاں پر اب وہ دوسرے ملک میں گئے ہوئے تھے، ان کو پیسہ چاہیے تھا کہ خود پیسہ لے کر کہیں سے کچھ لے کر کھا پی لیتے، لیکن حضرت خضر نے وہاں پر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو بغیر اجرت کے صحیح کر دیا۔ تو جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کائنات میں یہی 2 چیزیں ہو رہی ہیں، یا تعمیر ہو رہی ہے یا تخریب ہو رہی ہے، یعنی یا آپ کے بنے ہوئے کام بگڑے ہیں یا آپ کو اچانک آپ کے بگڑے ہوئے کام بن رہے ہیں۔ تو یہ 2 فورسز کے پیچھے ایک پوری کی پوری حکمت کار فرما ہے، پوری فلسفی چل رہی ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ ایک خاص پزل کے ایک ٹکڑے میں اس وقت موجود ہیں، پزل کے پورے ٹکڑے ابھی جڑے ہوئے نہیں، اس لیے ہمیں وہ پزل کنفیوز کرتا ہے۔ پزل کے سارے ٹکڑے یا تو ملتے ہیں کئی سالوں بعد، یا پھر جیسا کہ حضرت مریم کے واقعے میں کئی 2-3 نسلوں کے بعد ملتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس نبی، اس نیک بندے نے اللہ کے نبی کو یہ گائیڈ کیا کہ اگر آپ نے اللہ کی حکمتوں کو سمجھنا ہے تو ایک ہی فلسفی پہ عمل کرنا پڑے گا، ویٹ اینڈ واچ۔ آپ کو فوراً اللہ کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا۔ اب وہاں پر وہ دیوار ٹوٹ رہی ہے، حضرت خضر نے بغیر پیسوں کے اس کو جوڑ دیا، تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا ہم بھوکے تھے، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار پر اجرت لے لیتے تو ہم کچھ کھا لیتے۔ تو یہاں پر آ کر حضرت خضر نے ان کو کہا اب جدائی ہے، آپ بار بار میری انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر رہے، اب آپ کو مجھ سے یہ چھوڑ کر جانا پڑے گا میرے پاس سے۔ ہاں، آپ کے جانے سے پہلے میں آپ کی کنفیوژنز ریموو کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی کنفیوژن آپ کی یہ تھی کہ ایک کشتی جس میں ہمیں بغیر پیسوں کے یتیم بچوں نے بٹھا کر ہم پر احسان کیا، اور ہم نے احسان کے جواب میں ان کی کشتی ہی توڑ دی، تو یہ ہمارے اخلاق میں کیا برائی ہوئی؟ تو بیسیکلی ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو بزور طاقت چھین کے لے جاتا تھا، تو میں نے اترنے سے پہلے ان کی فیور کی ہے، نہ کہ ان کی کشتی کو نقصان پہنچایا ہے، کہ یہ تھوڑا سا نقصان ان کو بڑے نقصان سے بچائے گا۔ یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جب آپ کی زندگی میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، کوئی نقصانات ہوتے ہیں، کوئی رشتے خراب ہوتے ہیں، کوئی جابس ختم ہوتی ہیں، تو اس میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا نقصان آپ کو بڑے نقصان سے بچاتا ہے۔ دوسرا، وہ جو بچہ فوت ہو گیا بغیر کسی بھی وجہ کے، اس کا کیا قصور تھا چھوٹے سے بچے کا؟ تو اس چھوٹے سے بچے نے بڑے ہو کر نقصان دینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو بچپن میں ہی ختم کر دیا۔ یہ بھی اس کے والدین کے لیے خیر ثابت ہوئی۔ ٹھیک ہے، جو ہم کہتے ہیں یہ بیچارہ چھوٹا جا بچہ سی کی قصور سی، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کو نہیں پتا تو آپ نے اس میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، کیونکہ جو بنانے والا ہے اس کی حکمتیں بھی ہیں اور وہ آپ کے لیے ہر صورت میں بھلا چاہتا ہے۔ جب کوئی
फोतगी हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, तो हमारे मुंह से अब आज के बाद ऐसा कोई लफ्ज़ ना निकले कि बड़ा जुल्म हो गया इनके साथ। जुल्म नहीं करता अल्लाह ताला। अल्लाह ताला के अपने तरीके हैं दुनिया को चलाने के। अगर अल्लाह ताला मेरी मुताबिक ज़िंदगी को चलाने लगे तो फिर तो हर इंसान की सोच एक दूसरे से क्लैश में जाती है, तो फिर कायनात तो चल चुकी। इसलिए अल्लाह ताला अपना हुक्म बज़ोर ताकत नाफिज करने वाला है। वहाँ पर अब ये दूसरे सवाल का जवाब मिल गया कि उस बच्चे के को रिप्लेस करना था अल्लाह ताला ने ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा अच्छी सिला रहमी करने वाले, अपने वालिदैन के साथ एहसान करने वाले बच्चे से। तो उस वालिदैन के साथ इस वक्त इस बच्चे का लेकर जाना जुल्म नहीं हुआ। अल्लाह ताला को पता था कि इसने बड़े होकर अपने वालिदैन को तकलीफ़ पहुँचानी है, तो वो छोटी तकलीफ़ ने उसको बड़ी तकलीफ़ से बचा लिया। तो तकलीफ़ों की फ़िलॉसफ़ी आज हमें समझ में आ गई कुरान पढ़ के, कि कभी भी मत कोसें किसी भी हादसे को, किसी बीमारी को, किसी नुकसान को, और हमेशा ये सोचें कि इस छोटी तकलीफ़ ने मुझे किसी बड़ी तकलीफ़ से बचाया है। अल्लाह ताला की मुझ पर ख़ास अता हुई है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तकलीफ़ देकर किसी बड़ी तकलीफ़ से बचाया है। और ख़ास तौर पर जब आप दीन इस्लाम की फ़िलॉसफ़ी पेंस के हवाले से देखते हैं तो आपको पता है कि आपकी हर तकलीफ़ पर आपके गुनाह जड़ते हैं, तो आपको आखिरत की बड़ी तकलीफ से भी ये छोटी तकलीफ बचा लेती है। उसके बाद जो तीसरा वाक़या हुआ, यानी 2 वाक़यों में तखरीब हुई है, यानी बनी हुई चीज़ें बिगड़ी हैं। अब लास्ट वाक़ये में एक बिगड़ी हुई चीज़ बन रही है। तो उसमें क्या है कि उस बच्चे के वो उस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों के लिए कोई ख़जाना दफन था, और अल्लाह ताला ने उस ख़जाने की हिफाजत के लिए कहीं से वो 2 बंदे भेजे कि जाओ भाई ये दीवार सही करके आओ। इनके नेक बाप ने अपने बच्चों के लिए इसके नीचे ख़जाना दफन किया है, तो इनके बच्चों को ही मिलना चाहिए। तो अल्लाह ताला ऐसे भी हिफाजत करते हैं हमारी नेकियों के बाद हमारी औलाद की। तो जो नेक वालिदैन हैं उनको नेकी इसलिए भी करनी चाहिए कि उनकी नेकी जो है वो उनकी औलाद तक शिफ्ट होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी सोच के मुताबिक मौत हमें ख़त्म करती है, वरना हमारे अमल ज़िंदा रहते हैं। अगर हमने नेक अमल किए हैं तो उसके असरात हमारे मरने के बाद भी होंगे, और हमारी औलाद विल रीप द बेनिफिट्स, उसके फ़वाइद हासिल करेगी। यही कुरान हमें यहाँ पे बता रहा है। नेकी और बुराई दोनों का इफ़ेक्ट है आपकी ज़िंदगी में भी और आपके मरने के बाद भी। ये सारी हिकमतें पता चल गईं, और इसका इस मुकाम पर इस वाक़े का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की ज़िंदगी से क्या लिंक है कि आपकी ज़िंदगी उस वक़्त फुल ऑफ ट्रायल्स थी। आप पर आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, वहाँ पे आपको गालियाँ निकल रही हैं, आपको कह रहे हैं कि इनको कत्ल कर देना है, कोई कह रहा है कि इनको शहर से निकाल देना है, कोई कह रहा है इनको कैद कर देना है। तो इस किस्म की ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि बी पेशेंट, वेट एंड वॉच। आपने हल्का नहीं होना। आने वाले वक़्त में हो सकता है कि छोटी तकलीफ़ें आपको बड़ी तकलीफ़ से बचा रही हों। तो ये कुरान पाक ने इनडायरेक्टली मुसलमानों को तसल्ली भी दी है। ये वाक़यात, जैसा कि आपको पता है कुरान पाक का असलूब है कि कुछ वाक़यात को रिपीट करता है, लेकिन कुछ वाक़यात कुरान पाक में सिर्फ एक ही जगह पर आए होते हैं। तो उसके फिर मैसेज को अपनी दिमाग की गिरा के अंदर ज़ोर से बांध लें कि हमें कुरान ये समझा रहा है कि ज़िंदगी में पैनिक नहीं होना, इम्पेशेंट नहीं होना, वेट एंड वॉच की फ़िलॉसफ़ी पे अमल करना है। सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, कभी भी ज़ुबान से कोई गलत लफ्ज़ नहीं निकालना। और दूसरी चीज़ जो है वो लर्निंग की फ़ील्ड के हवाले से कि अगर आप इम्पेशेंट हो जाते हैं तो आप कुछ नहीं सीख सकते, इसलिए सब्र से। और इल्म का हसूल इज़ ऑब्वियसली अगेन एक सब्र आज़मा काम है। अच्छा जी, ये दूसरा, हम अब जो सूरत अल कहफ में फ़ितनों का जिक्र पढ़ रहे थे तो उसको रिपीट करें जल्दी जल्दी। पहला फ़ितना हमने ये पढ़ा था, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसान के लिए, इंसान की कामयाबी के लिए, उसके पेपर में अच्छे मार्क्स के लिए आखिरत के ज़रूरी है, जिसके बग़ैर तो आपने पास ही नहीं होना, और वो है तौहीद का पर्चा। तौहीद में आपने पास होना कंपलसरी है, ये कंपलसरी पेपर है आपके लिए। तो तौहीद पे अगर आपको कोई आजमाइश आती है कि कोई कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बना लो, या इस किस्म की कोई आजमाइश, अल्लाह का शुक्र है कि आज किसी के मुसलमान की ज़िंदगी में ऐसी कोई आजमाइश नहीं। इतनी डेमोक्रेसी ने और इस तरह से तरक्की कर लिया है बेसिक ह्यूमन राइट्स में कि हर इंसान को यह हक है कि वो जिस भी मज़हब पे चाहे अमल कर सके। तो वी आर लिविंग इन द बेस्ट ऑफ द टाइम्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी में इस वक्त इतनी ऑपरेशन नहीं है।
کہ عقیدے کے حوالے سے لوگوں کو پکڑ کر مارا جائے، لیکن وہ دور تھا کہ لوگوں کو عقیدے کے حوالے سے بھی پرابلمس تھیں کہ جس اللہ کو ہم جس مذہب پہ ہم عمل کرتے ہیں تم نے بھی کرنا ہے۔ اگر ان کیس خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو یہ ٹرائل آتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس نے کمپرومائز نہیں کرنا توحید پہ، ایون کہ اس کی جان چلی جائے۔ یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے۔ سیکنڈلی، دوسرا فتنہ بہت بڑا، وہ آج تو میں کہتی ہوں کہ اللہ ماشاء اللہ تقریباً ہر امیر بندے کی زندگی میں یہ فتنہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھتا ہے اور باقیوں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ اس کا فتنے کا حل کیا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، مجھے کچھ بھی ملا، خواہ وہ مال ملی، اولاد ملا، وہ اللہ کی عطا تھی۔ اب تیسرا فتنہ علم کا فتنہ ہوتا ہے کہ جس کو تھوڑا سا ذرا 2-4 ڈگری وہ لے لیتا ہے تو پھر تو اس کی جو ہے وہ ابرو بھی چڑھ جاتے ہیں اور ٹانگ پہ ٹانگ بھی چڑھ جاتی ہے اور وہ دوسرے انسانوں کو اپنے سے بالکل حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ جو تکبر ہے یہ دنیاوی تعلیم پہ بھی ہے اور یہ تکبر دینی تعلیم پہ بھی ہے۔ اس صورتحال میں اپنے آپ کو کوئی بڑا عالم سمجھ لے اور اس کے ساتھ شیخ الحدیث، آپ جناب فضیلت الشیخ، ارا پرا ڈاکٹر، پی ایچ ڈی اسکالرس، قرآن کہتا ہے وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ جس کے پاس وقت کا نبی علم حاصل کرنے گیا لیکن اس کا نام بھی قرآن نے نہیں بتایا۔ ذرا امیجن کریں، ان کا نام بھی نہیں بتایا کہ وہ ہمارے بندوں میں سے کام سا بندہ تھا جس کو اللہ نے علم دیا۔ سو دس از واٹ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، عاجزی۔ کوئی تکبر نہیں کہ آپ کے پاس بڑا کوئی علم آ گیا، بڑا کوئی مقام اور عہدہ آ گیا، تو جو عاجزی ہے اسی میں انسانیت کی جو عظمت چھپی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ فتنہ جو ہے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، یہ ہم نے سارا پڑھ لیا نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذی القرنین کا، جو کہ آپ نے لاسٹ کویسچن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے ذی القرنین یعنی کہ 2 قرن یعنی کہ 2 ڈفرینٹ، وہ مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی فتوحات تھیں۔ اس آدمی کی کیا خصوصیت ہے؟ اب یہ لاسٹ فتنہ تھا جو کہ ہماری زندگیوں میں ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دماغ پہ نا خمار بن کے سوار ہوتا ہے، پاور کا، اقتدار کا، طاقت کا نشہ۔ یہ قرنین، یہ بادشاہ تھا، فتوحات کی، مشرق سے لے کر مغرب تک گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے زمین میں قدرت دی تھی اور ہم نے اسے ہر چیز کا سامان دیا تھا، یعنی کہ ہی ہیڈ دس پاور کہ وہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اپنا سامان لے کر وہ بلغ مغرب الشمسی، سورج کے غروب ہونے کے بالکل لاسٹ مقام تک پہنچا کہ وہ وہاں پر سورج اس نے پایا کہ وہ سورج ایک دلدل میں غروب ہو رہا تھا، یعنی they had no civilization، وہ بالکل جڈ جاہل گوار قسم کے لوگ تھے۔ ان لوگوں کو جا کر اس نے civilization سکھائی اور پھر ان لوگوں کو اس نے طاقت کے ذریعے قابو کیا، ان پر حکومت قائم کی، اور یہ اس کو اختیار ملا تھا۔ ہم نے کہا اے ذی القرنین، یا ان کو تو عذاب دے یا تو ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کر، تجھے اختیار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو با اختیار بنایا، طاقت دی، وہ حکمرانی کر سکتا ہے، اس کے پاس غلبہ ہے اور وہ ایک فاتح ہے۔ تو اب جب اس کو یہ پاور، یہ اختیار مل گیا، دیکھیں یہاں پہ اس کو اختیار مل گیا نا، یا ظلم کر یا احسان کر، تو اس نے کہا کہ جس نے ظلم کیا ہے اس کو اس کا بدلہ دیں گے، لیکن جو مظلوم ہے، جس نے کچھ نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور وہ اپنے اما من آمن وعمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے دنیا میں بھی اچھا بدلہ ہے اور میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ تو وہ عادل بادشاہ بھی تھا۔ اس کی کوالٹیز نوٹ کرتے جائیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، تو اس نے اس طاقت کا استعمال یوں نہیں کیا کہ اس کے پاس اقتدار تھا یا اس کے پاس پیسہ تھا تو وہ محلات بناتا، وہ شراب و کباب میں اور اس طرح میں اس کو صرف ویسٹ کرتا۔ اس نے گھوڑے کی پشت پر فتوحات کرتے ہوئے میدان جنگ میں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب وہ فتوحات کرتا تھا تو اپنے علاقوں میں عدل قائم کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر یہ پہلی مہم اس نے سر کی اور وہاں پہ وہ اس علاقے کو فتح کر کے آیا مغرب کی طرف، پھر اس نے ایک مہم کا آغاز کیا اور وہ مشرق کی طرف کیا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر ذی القرنین کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ 2 راستوں کو، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک اس کا اقتدار تھا۔ وہ اس قدر طاقتور بادشاہ تھا، اور پھر جب وہ مشرق کی طرف گیا تو اس نے سورج کے نکلنے کے مقام پر ایسے لوگوں کو پایا جو اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تھے، یعنی کہ وہ اس کی زبان بھی نہیں جانتا تھا۔ مطلب یہ کہ اس نے ڈفرینٹ سویلائزیشنز کو، ڈفرینٹ کلچرز کے لوگوں کو فتح کیا ہوا تھا، ان پہ غالب آیا ہوا تھا۔ پھر
उसने अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर तीसरी एक्सपीडिशन की उसने, तीसरा उसने मुहिम का आगाज़ किया। फिर वो ऐसी जगहों पे पहुंचा कि जहाँ पे दो दीवारों के दरमियान पहाड़ों के दर्रे में कुछ ऐसे लोग थे जो उसकी बात नहीं समझते थे। उसने फिर उनके साथ इशारों के ज़रिए जैसे भी गुफ्तगू की, तो उसके बाद उन्होंने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, हमारी सरज़मीन में याजूज और माजूज हैं जो फसाद करने वाले हैं, तो आप हमें और उनके दरमियान एक ओट बना दें, हम आपको पैसा भी दे देते हैं, लेकिन हमारी इतनी आर्किटेक्चुरल एबिलिटी नहीं। आपके को अल्लाह ताला ने ख़ास इस चीज़ के बारे में नॉलेज दिया हुआ है, तो आप हमें ये फेवर दे दें कि हम इन याजूज और माजूज के कबीलों से बहुत तंग हैं। तो हज़रत जो ज़ुल्क़रनैन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप मुझे पैसे से मदद ना दें, सिर्फ मुझे अफ़रादी क़ुव्वत दें। फिर उन्होंने उन लोगों के साथ मिलकर उस पहाड़ को लोहे की दीवार, लोहे की वो लगा कर चादरें और उसके ऊपर सीसा पिघला हुआ डालकर उसको बिल्कुल बराबर करके उनको उनके हमलों से महफूज किया। तो यहाँ पर आपको हज़रत वो जो एक जो बादशाह है उसका कैरेक्टर बड़ा वाज़े तौर पर समझ में आ जाता है। हाँ, अगर हम उसकी क्वालिटीज़ को देखते हैं तो आप देखें कि वो आदिल था, वो हुक्मरानी करता था लेकिन जुल्म की बुनियाद पर नहीं करता था। वो ये शराबो कबाब का और ये लहब का और ऐशो इशरत का रसिया नहीं था। और वो वेलफेयर स्टेट चला रहा था कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी उसकी स्टेट में, तो वो ख़ुद जाकर फ्रंट लाइन में जाकर अपनी स्टेट के लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। इतना सब कुछ आपने देख लिया और फिर उसकी ये इतनी ताकतों के बाद उसने कहा क्या, हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी, ये मेरे रब की रहमत की बुनियाद पर मुझे ये मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं इस दीवार को बना सकूँ, और जब मेरा रब चाहेगा इस दीवार को तोड़ देगा। और आपको पता है कि याजूज और माजूज अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उस दिन हम उनके बाज़ को छोड़ देंगे बाज़ पर कि वो रेला मारते होंगे, यानी कि क़यामत के करीब ये जो हैं याजूज और माजूज उस दीवार को तोड़ कर निकल आएंगे। और ये भी क़यामत के कुर्ब की एक निशानी है कि वो एक बड़ी सख्त जंगजू और खाने वाली कौम होगी कि जिधर जाएगी वो दरिया के पानी भी पी जाएगी और वो सारी जो है दरख्त उनके फल शल सब खा पी जाएगी। तो ये अल्लाह ताला ने बताया है कि क़यामत के दिन वो निकलेंगे। तो अब हमने इन 4 फितनों को पढ़ लिया। चौथा फितना पावर का फितना है, जो कि हर ताकतवर इंसान के दिमाग पर नशा बन कर सवार होता है। उसका भी अल्लाह ताला ने हल बताया कि आजिज़ी, अदल, इंसाफ, दूसरे इंसानों के साथ अच्छा सलूक करना, जो आपकी रियाया है वो आपके जुल्म सितम का किसी भी हवाले से निशाना ना बने। तो हर बंदा अपनी अपनी सिचुएशन में किसी न किसी बंदे पर हुक्मरानी कर रहा होता है या लीड कर रहा होता है, या उनको कोई चीज़ देने या उनसे रोकने की पोजीशन में होता है। हस्बैंड्स अपने घरों में हैं, माएँ उनसे नीचे हैं, फिर उसके बाद सासें हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट जगहों पर ये दर्जा बंदियाँ हुई हैं। तो इन चीज़ों को जहन में रखना है कि आप ये चीज़ें जब हम हर जुमे को सूरतुल कहफ पढ़ते हैं ना, तो इन 4 चीज़ों को आप रिपीट करते हैं कि आपको जब पैसा मिल जाए तो आपने आजिज़ी करनी है, आपके पास इल्म आ जाए तो आपने आजिज़ी करनी है, आपके पास ताकत मिल जाए तब भी आपने आजिज़ बनना है। आपने अपने अंदर किसी किस्म से कोई तकब्बुर पैदा नहीं करना। अब आखिर इस सूरतुल कहफ का आखिर फिर से हमारे अकीदे की इस्लाह करता है, हमें जन्नत और दोज़ख के बारे में बताता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने पेश किया जहन्नुम को, आरज़ना, और हम सामने लाएंगे जहन्नुम को जिन काफिरों के लिए, उनके सामने लाना। और वो काफिर के जिनकी आंखें मेरे ज़िक्र से पर्दे में थीं और वो सुन नहीं सकते थे, ना आंखें ना कान, बार बार इन ऑर्गन्स का जिक्र है कि कानों से हम हर वक्त गाने, और इस तरह से जो नौजवान नस्ल करती है हमारे घरों में, या हम किसी सफ़र पे जा रहे हैं तो हमने इंजॉय करना है तो जो हमने गाने सुनने हैं। और आंखों से अब आप देखें कि एयरप्लेन्स में और उसके अलावा बहुत सी जगहों पर अब आपके सामने उन्होंने स्क्रीन्स लगाई हुई हैं जी कि आप बैठकर फिल्में देख सकते हैं। तो हमारी आंखें और हमारे कान वो ऑर्गन्स हैं कि जो जिसके ज़रिए शैतान हमारे अंदर एंटर होता है, और कोई ज़रिया नहीं है, या हमारी खुराक के ज़रिए। तो ये तीनों ज़राए को अल्लाह ताला ने कहा है कि सेफ़ रखिए। खुराक अच्छी खाएं, आंखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुनें। बार बार कुरान हमें इस चीज़ की तलकीन करता है, क्योंकि इनके ज़रिए शैतान हमारे दिल तक रसाई हासिल करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं
کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو کافر ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا دوست بنا لیں گے، ہم نے جہنم کو کافروں کی مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو مہمانی تو نہیں ہوگی وہاں پہ، یہ آئرونک سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو طنز کر رہے ہیں کہ تم آؤ، پھر تم اچھی خاصی تمہاری مہمان نوازی ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک. کل اے نبی انہیں کہیں کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کون سے لوگ ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، جن کے اعمال سب سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کی زندگی میں. جی ذرا دھیان سے قرآن کو پڑھیے کہ آپ نے اپنا بیسٹ دنیا کو دیا، ہر چیز آپ نے دنیا کو سمجھ لی، صبح اٹھ کر شام تک دنیا کی ہر چیز کو آپ نے ٹاپ پہ رکھا، اور آپ یہ سمجھتے رہے کہ آپ بڑے کامیاب ہیں. تو ان کے اعمال نقصان کا شکار ہونے والے ہیں. بیلنس بہت ضروری ہے، دنیا اور آخرت میں بیلنس ہمیں رکھنا چاہیے. نہ ہی قرآن یہ ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ نے تارک الدنیا ہو جانا ہے، اور نہ ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس دنیا ہی آپ کا مقصد ہو. اپنی آخرت کے لیے بھی کام کریں دنیا کے ساتھ ساتھ، کیونکہ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کو بھی تو بہتر کرنا ہے. لیکن صرف دنیا کو بہتر کر کے آخرت کو فراموش کر دینا یہ غلط طریقہ کار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ساری کوششیں دنیا ہی میں، تو ساری کوششیں. اس لیے جو اپنا وقت کا تھکا ہوا حصہ ہے، مثلا ہم 8 گھنٹے تو سو کر گزارتے ہیں اپنے پورے دن میں، 16 گھنٹے ہیں، تو ہم ان 16 گھنٹوں میں کیا 8 گھنٹے آخرت کے لیے کام کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. نماز کے ٹائم کو سارا ہارڈلی ہم 1 گھنٹہ بھی نہیں پورے دن میں نماز پڑھتے اور ذکر کے لیے وقت نکالتے. تو اس ٹائم کو تھوڑا سا بڑھائیں، اپنے اللہ کے لیے وقت نکالیں، کچھ نہ کچھ کام ضرور ایسا کریں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس میں کہ آپ اپنی محبوب چیزیں بھی کچھ دوسرے انسانوں کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کو خرچ کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کو بالکل فراموش کر دیا تھا اور کفر کیا تھا، تو ہم یہ جو فارمیلٹی کے لیے بھی ان کے لیے قیامت والا دن وزن قائم نہیں کریں گے. جو کافر لوگ ہیں، جو آخرت کو جھٹلانے والے ہیں، فارمیلٹی بھی نہیں ہوگی کہ فارمیلٹی کے لیے ہی وزن قائم کر لیا جائے. نظر تو آ رہا ہے یہ فیل ہے تو اٹھاؤ اور پھینکو دوزخ میں اس کو. اگر اس نے اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں رکھا تھا تو آج اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو کھڑا بھی نہیں ہونا، ویٹنگ لسٹ میں بھی نہیں جا سکتا، یہ ابھی دوزخ میں جائے گا. تو امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر بڑا دکھ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ذہن سے نکال دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا کوئی، اللہ تعالیٰ بڑا جسے کہتے ہیں نا ڈٹ ہے اپنے معاملے میں. اللہ تعالیٰ کو پھر کوئی پرواہ نہیں، آپ جلیں دوزخ میں، پھر جا کے سڑو اور مرو، مجھے نہیں تمہاری کوئی پرواہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو پھر پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہوگا. پھر اللہ مہربان ہے، بہت مہربان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو سیریس نہیں لیا لائف میں، پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے فردوس کی مہمانی ہوگی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو اسے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور جنت کا سب سے اونچا مقام ہے. اس کے اوپر رحمان کا عرش اور اسے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. اللہم اجعلنا منہم برحمتک، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور اس سے کبھی مکان بدلنا نہ چاہیں گے، وہ وہاں پہ فلی سیٹسفائیڈ ہوں گے. قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، نبی کہہ دیجئے کہ اگر دریا میرے رب کے کلمے کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ سمندر 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں. اور اگرچہ کہ ہم 7 مزید اس کی مدد کے لیے لے آئیں. یہ ہے اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریف، اللہ کی شان ہم نہیں بیان کر سکتے. اور ایون کہ کوئی لکھنے والا 7 سمندر ختم کر دے سیاہی اس کی، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. قل، اے نبی کہہ دیجئے اب، انما انا بشر مثلکم، اور قرآن کہتا ہے کہ نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. مثلکم، تم جیسا. تو جو ایک ہیومن لمیٹیشنز میری ہیں وہ سیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں.
یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس کو کوئی گستاخی نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے انا بشر مثلکم، جو میری ہیومن لیمیٹیشنز ہیں، یعنی مجھے بھی بھوک لگتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگتی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شادیاں کی، ان کے بھی بچے ہوئے، انہوں نے بھی ماریں کھائیں، ان کو جب ان کو زخم لگتا تھا ان کو بھی درد ہوتی تھی، ان کو بھی خون نکلتا تھا، یعنی کہ وہ سیم ہیومن ہے جیسے میرے اور آپ جیسے، تو سیم ہیومن ایموشنز بھی ہیں۔ تو ان کو پھر یہ غلطی نہ کریں کہ انسانوں کے دائرے سے نکال کر کسی اور دائرے میں انٹر کریں، یہی غلطی عیسائیوں نے کی تھی اپنے نبی کے بارے میں۔ تو ہم نے اپنے نبی کی شان میں غلو نہیں کرنا، قرآن ہمیں ایسے کسی بھی عقیدے سے منع کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان ہیں، تخصیص کس چیز میں ہے؟ ان پر وہی نازل ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ ہمارے لیے امام بن گئے، ہمارے مونیٹر ہو گئے، ہمارے لیے واجب التعظیم ہو گئے، ہمارے لیے قابل عمل ان کا نمونہ ہو گیا۔ ان کے نمونے کو فالو کرنا ہے، ان کی شخصی تعظیم کرتے کرتے ان کو اللہ کے مقام تک نہیں لے کر جانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ ہیں، تو ان کا جو ایک ٹائٹل ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو ہم نے پھر اس پیغام پہ فوکس کرنا ہے، نہ کہ اس پیغام کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبھی گیسوؤں کی تعریف کر رہے ہوں، اور کبھی آپ کی آنکھوں کی تعریف کر رہے ہوں، اور کبھی آپ کے بالوں کو دیکھ رہے ہوں، اور کبھی آپ کے جوتوں کی تصویریں شیئر کر رہے ہوں۔ یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے۔ قرآن کا مزاج کیا ہے؟ رسول کے پیغام کو دیکھو، جو وہ لایا ہے اس کے پیغام کو لے کر آگے بڑھو اور اپنی ذمہ داری سے آگے بڑھو۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، آپ کو اور مجھے یقین ہے، تو کرنا کیا پھر ہم نے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ سے ملنے والے کام کرنے ہیں، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ الحمدللہ، سورۃ الکہف مکمل ہوئی۔ سورۃ مریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ دعا کا ذکر کیا اللہ نے۔ تو ہم نے صبر سیکھا تھا حضرت یعقوب سے، ہم نے دعا سیکھنی ہے حضرت زکریا سے، کیسے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو پہلی کوالٹی دعا کی کیا ہے؟ اس نے اپنے رب سے چپ کے دعا کی، اور چپ کے پکار کیا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور میرا سر مارے بڑھاپے کے شعلہ مارنے لگا ہے، اور میں یعنی یہ کمزوری کا اعتراف ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے عجز و عاجزی کا اعتراف ہے۔ جیسا کہ دعائے استسقاء کرتے وقت بھی جب مسلمان اجتماعی دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی مسلمان اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ اس حضرت زکریا نے بھی کیا، اللہ تعالیٰ دیکھیں، میرے سر کو دیکھیں، میری ہڈیوں کو دیکھیں، میں اس قدر کمزور ہوں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، سبحان اللہ، لیکن اللہ میں نے جب تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھے دیا ہے۔ یہ امید وہ مانگ رہے ہیں اولاد کی دعا، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اپنے پیچھے رشتہ داروں سے ڈر لگتا ہے، اور میری بیوی ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، اور وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ تعالیٰ دیکھ مجھے اپنے پاس سے ولی دے دے۔ یعنی ظاہری حالات دیکھیں، مایوسی کی، نا امیدی کی حد تک حالات جو ہیں وہ انفیوریبل ہیں، کہیں پہ کوئی امید ہی نہیں ہے نا۔ ہمیں سے ہو سکتا ہے جو میرے لسنرز ہیں کسی کی زندگی میں ایسے حالات میں ہوں، کوئی ایسی بیماری ہو، کوئی ایسا ان کی زندگی میں حادثہ ہوا ہو کہ ان کو لگے کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ کوئی میری کوئی بہن ہے یا کوئی اس طرح کے جو چل نہیں سکتے،
اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا اور اس نے اپنے ذہن کو مطمئن کر لیا کہ نہیں میں نہیں چل سکتی. اس سچویشن میں کہ جہاں پر ظاہری حالات میں ناممکن لکھ کر انہوں نے وہ انویلپ حوالے کر دیا ہے، سارے ٹیسٹ خراب آئے ہیں، ساری رپورٹیں خراب آئی ہیں، وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اگلی آیت میں اس نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اس کو خوشخبری دی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میں اندر تک خشک ہو چکا ہوں، جیسے خشک لکڑی ہوتی ہے، تو میں کیسے اولاد پیدا کر سکتا ہوں. تو یہ حالات ہیں ظاہری. اور وہ کیا رہے ہیں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ، کیا انہوں نے جوانی میں دعا نہیں مانگی ہوگی اولاد کی؟ کیا وہ بڑھاپے میں آ کے صرف دعا مانگی ہے؟ جب کہ اولاد کی امید ہوگی ان کو، جب وہ جوان ہوں گے تو تب کیا انہوں نے دعا نہیں مانگی ہوگی؟ لیکن دیکھیں کہ یہ دعا آپ نے زکریا سے سیکھنی ہے، نا امیدی نہیں کرنی اور یقین سے دعا مانگنی ہے. اور پھر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ پہلے اپنی یہ سارا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہو چکا ہوں، میرے بال سر بڑھاپے سے شعلہ مارنے لگا ہے، ہڈیوں کا گدا تک خشک ہو چکا ہے، پر میں تجھ سے مانگ کر تو نا امید نہیں ہوتا نا. اللہ تعالیٰ تیرے سے امید ہے مجھے، میرے ظاہری حالات تو بالکل اس قابل نہیں، لیکن تیرے سامنے ممکن یا ناممکن کیا چیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ میری بیوی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور سنیں، میں خود بھی نہیں ٹھیک، میری بیوی بھی نہیں ٹھیک، میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی مانچ ہے، پر ہمیں اولاد چاہیے. یہ یقین کہ جو لائے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ دعا قبول نہ ہو. دیکھیں کہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، کوئی نیگیٹو ایموشن نہیں ہے. انہوں نے کہا فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے ولی چاہیے اللہ تعالیٰ. جو کیوں؟ تو اس لیے نبیوں نے بھی اولاد کی دعائیں کی ہیں. تو امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، تو دعا اللہ کی ذات قبول کرنے پر قادر ہے. اور اولاد نا دراصل ہماری ایکسٹینشن ہوتی ہے. جیسے ہم ایکسٹینشن وائر لگاتے ہیں نا کہیں پہ، آپ نے اکثر یہ جو ہم کہتے ہیں 3 شو، کہ جہاں پہ یہاں پہ تار ختم ہو گئی ہے یہاں پہ 3 شو لگا دو، پھر وہی جو وہ پیچھے والی تار ہوگی وہ لمبی ہو کے آگے چلی جائے گی. ہماری ایکسٹینشن ہماری اولاد کی صورت میں آگے جاتی ہے. تو جو نیکیاں آپ نے شروع کی، جو نیکی کے پروجیکٹس آپ نے شروع کیے، جو اچھے کام آپ نے شروع کیے، آپ کو بڑھاپا آ گیا یا کوئی بیماری آ گئی اور آپ وہ کام آگے لے کر نہیں چل سکے، وہیں سے آپ کی اولاد اس کام کو لے کر آگے چلے گی. تو اولاد کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں. اب دوسری چیز کیا ہے کہ یہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، زندگی میں نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. یہ دعا کی قبولیت کے بارے میں حضرت زکریا کا ایمان یہ ہمیں سکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد کی بشارت دی، جبکہ ظاہری حالات ناممکن نظر آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے ان کو زکریا کو یحییٰ کی بشارت سنائی. اور ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جن کا نام یحییٰ ہے، جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کا ہم نام ہی نہیں رکھا. اب اللہ نے جب دینا ہے تو پھر اللہ نے اپنی شان کا دینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں دینی، پھر وہ چیز دینی ہے جو کہ ایک دفعہ تو دنیا کے لیے مثال بنے گی. لیکن اس سے پہلے اللہ نے آپ کو آزمانا بھی خوب ہے. یہ ذہن سے نکال دیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی آزمائش نہیں ہوتی. اللہ کے نیک بندوں ہی کی تو آزمائش ہوتی ہے. اور کس کی اللہ آزمائش کرتا ہے؟ کافروں کو تو اللہ تعالیٰ کھلا چھوڑ دیتا ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو. یہ آزمائش نیک بندوں کی ہوتی ہے. میری کسی بہن کا بیٹا نہیں یا کوئی بے اولاد ہے، تو اس مقام کو قرآن کو پڑھ کر اپنے ایمان کو سٹرونگ کریں کہ انہوں نے اپنے آخر تک، بڑھاپے تک، 120 سال عمر ہے اس وقت ان کی، اللہ سے ہی مانگا، کسی اور جگہ پہ نہیں گئے کہ میں فلاں پیر صاحب کے مزار پر جا کر چڑھاوا چڑھا دوں، یا فلاں کے جا کر منت مان لوں، یا فلاں کے جا کر نظر مان لوں. اللہ سے ہی مانگا. 120 سال ہو گئے ہیں، پھر اللہ نے دیا ہے. تو اس لیے یقین رکھیں کہ ان یمسسک اللہ بضر، جب کوئی تکلیف اللہ دیتا ہے تو پھر کوئی اللہ کے علاوہ نہیں تو اس کو کھول سکتا. اپنے عقیدے میں یہ چیز شامل کر لیجئے، اور اگر اللہ نے دینا ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. حضرت یحییٰ ان کی زندگی میں آ گئے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا کیوں کر ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں ایک خشک لکڑی بن چکا ہوں. تو اس سے وہ ساری سچویشن آپ سمجھ لیجئے کہ ہی واز ناٹ ایبل کہ وہ کوئی کسی قسم کا کوئی انٹر کورس بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں. بالکل وہ خشک ہو چکے ہیں اندر تک. تو وہ حیران ہو کے پوچھ رہے ہیں بیوی بھی ٹھیک نہیں، میرے اندر بھی میرے خشک سوتے ہیں، میں سے پانی کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ میں تو خشک ہو چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی آئے گا.
قال ربک हुआ علیہ ہین، مجھے آسان ہے، تجھے بھی تو بنایا تھا جب تو کچھ نہ تھا۔ یہ قال رب اجعل لی آیا، اللہ تعالیٰ مجھے اب یہ خوشی کی خبر سننے کے بعد ان کی ایکسائٹمنٹ تھی، اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہوگا، مجھے کوئی نشانی دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تو صحیح سالم ہو کر بھی 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ فخرج علی قومہ، تو وہ اب ان کو یہ کیفیت شروع ہو گئی کہ ان سے بات نہیں ہو پا رہی، تو وہ اپنی قوم کی طرف نکلے اور ان کو اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، یعنی کہ کسی بھی ذریعے سے ان کو اشارہ کر کے بتایا۔ تو ہمیں بھی پتہ چلا کہ جب کوئی خوشخبری ملے تو اللہ کو ہی یاد کرنا ہے۔ پھر دیکھ لیجئے تسبیح کرو، جاندار وظیفہ ہے۔ تو سبحان اللہ پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی صفتیں کریں، لیکن اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ حضرت یحییٰ سے بڑھ کر تو کبھی کسی کو کوئی خوشی نہیں ملی ہونی کہ اتنی خوشی کی خبر ان کو ملی کہ بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری مل گئی، لیکن اللہ نے ان کو گائیڈ کیا کہ خوشی کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے، اللہ کو یاد کر کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ دے دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی اور بچپن سے ہی دانائی دے دی۔ وہ بڑے حکیم اور دانا اور انٹیلیجنٹ اور بہت ہی نیک بچہ اللہ نے ان کو دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حنانن، اور اس کو اپنے والدین کے لیے شفقت دی، اور پھر اس کو اپنے پاس سے پاکیزگی دی، اور وہ بڑا پرہیزگار بچہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے بارے میں قرآن میں الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ نے دیا ان کو، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھا، اور اس پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا۔ اور پھر اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے، جب وہ اپنے گھر والوں سے یکسو ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی تھی۔ حضرت مریم جہان کی عورتوں کے لیے ایک مثال ہے۔ پتہ ہے قرآن پاک نے 2 عورتوں کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے، 2 بیڈ ایگزامپلس ہیں، 2 گڈ ایگزامپلس ہیں۔ سورۃ تحریم 28 پارے کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسیہ جو کہ زوجہ فرعون تھی اس کا مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، اور مریم بنت عمران کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ آسیہ جو زوجہ فرعون تھی اس کی مثال، اور یہ مریم بنت، یہ 2 مثالیں عورتوں کی زندگی میں 2 بڑی کانفلکٹس کو ریفر کرتی ہیں۔ ایک جو آسیہ کی وائف تھی، اس کی کانفلکٹ کیا تھی کہ اس کو چادر 4 دیواری کا تحفظ تھا، اس کو عزت کی خراب ہونے کا کوئی خدشہ نہیں تھا، لیکن اس کا ایمان خطرے میں تھا اپنے مشرک خاوند کی وجہ سے۔ تو اس نے اپنے خاوند کے دین کو پریفر نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کی اپنے ایمان کو سٹرونگ رکھا۔ تو یہاں پر ہر وہ خاتون جو اپنے جو یہ سوال پوچھتی نظر آتی ہے کہ میرا خاوند کہتا ہے کہ بے حجاب پھرو، میرا خاوند کہتا ہے کہ جو ہے تم چادر نہ لو، تو اپنے خاوند کو خوش کرنا تو فرض ہے نا۔ تو خالق کی ناراضگی کر کے مخلوق کو راضی کرنا حرام ہے۔ یہ حضرت آسیہ نے ہمیں سمجھائی بات کہ ایمان پہ کمپرومائز نہیں کرنا، خواہ آپ کا خاوند بھی آپ کو کہہ رہا ہو۔ اگر آپ کا خاوند آپ کو فرض چیزوں سے منع کر رہا ہے تو اس کی بات ماننا آپ پر فرض نہیں ہے۔ اور دوسری حضرت مریم کا کردار ہے۔ حضرت مریم اب ایک عبادت گاہ میں رہ رہی ہیں، ان کا ایمان محفوظ ہے لیکن عزت کا خطرہ ہے، گھر سے باہر ہے۔ تو یہی 2 چیزیں ہیں جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ عورت کیس کو جج کرنے کے سٹینڈرڈز میں یہ 2 چیزیں ٹاپ پہ ہوں گی قیامت والے دن، کہ وہ کس قدر ایماندار ہے اور وہ کس قدر با کردار ہے۔ اس کے کردار، کیونکہ عورت کی گود میں پوری ایک نسل نے پروان چڑھنا ہوتا ہے، وہ بد کرداری افورڈ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ بد کردار ہوگی تو اس کی تو جو ہیومن جو ایک نیو جنریشن ہے وہ تو پوری کی پوری بد کردار آگے پیدا ہوگی۔ تو یہ چیزیں قرآن ہمیں بڑے واضح طور پر سمجھاتا ہے۔ اب حضرت مریم ایک ایسی بیٹی ہیں جن کو کہ ان کی ماں نے بچپن سے ہی اس گھر کے لیے مخصوص کر دیا ہوا تھا۔ حضرت مریم کی ماں جب حاملہ ہوئیں، وہ بھی بزرگی میں حاملہ ہوئیں، انہوں نے اپنی ایک ہی بیٹی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اب ان کو اس عبادت گاہ میں رکھا جا رہا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس عبادت گاہ میں
मौजूद हैं और वहाँ पर वो इबादत कर रही हैं। इसी हालत में वो जवान हो गई हैं। हज़रत ज़करिया जो उनकी कफ़ालत थी, वही जो हज़रत ज़करिया जिनको पीछे अल्लाह ताला ने बेटा दिया, वो उनके खालू भी थे, वो उनकी कफ़ालत कर रहे हैं। अब ये सीन है, इसी सीन में हज़रत मरियम उसी इबादत गाह में बड़ी हो गई हैं। बाप उनका बचपन में ही फ़ौत हो गया हुआ है, भाई उनका है नहीं, वो इकलौती बेटी हैं। माँ उनकी वो भी फ़ौत हो गई हुई है और घर में वो रह नहीं रही, क्योंकि उनकी जो माँ ने मन्नत मानी थी, उसके नतीजे के तौर पर वो एक खानकाह में रह रही हैं। नाउ दिस इज़ व्हाट एक्चुअली जो आज की औरत की डिमांड भी है, ये जो औरत मार्च भी हुआ है कि हमें आज़ाद कर दो, हमने किसी के को ना जवाब देना है, ना हमने किसी के अंडर रहना है। व्हाट वी वांट टू डू, वी विल बी गिवन दिस अथॉरिटी कि हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करें। यही फाइट कर रही है ना आज की औरत, जो उनका अल्टीमेट गोल है। हज़रत मरियम तो इस किस्म के किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ी नहीं, उनकी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने खड़े होकर कहना है कि मैं अपनी ज़िंदगी से अपनी मर्ज़ी जीऊँगी। वो बिल्कुल आज़ाद है। ना कोई उनकी ज़िंदगी में मेल रिलेशन है कि वो उनसे क्वेश्चनिंग करे कि तुम इधर क्यों जा रही हो, उधर क्यों जा रही हो, कोई पाबंदियाँ लगाए उनको। और फिर दूसरी बात यह है कि घर में भी नहीं रह रही, खूब मज़े से एंजॉय करे ज़िंदगी में, कोई रोक टोक ही नहीं, कोई रोक टोक नहीं। ये हज़रत मरियम के किरदार को देखें आप। अब यहाँ पर जाकर हमने ये देखना है कि हज़रत मरियम इस कदर आज़ादी में भी कैसे रिज़र्व रही हैं, कैसे सेल्फ चेक रखा है, कैसे उन्होंने उन हालात में जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे उनके साथ डीलिंग की है। ये हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। मरियम का किताब में ज़िक्र कीजिए। आपको मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि हम जो यहाँ पे इस ग्रुप में हम मौजूद हैं, हम में से बहुत से लोग अब इस पोजीशन में हैं कि हमारे अंडर एक नस्ल है, यानी हम माएँ हैं, ठीक है। मदर्स कैन डू मिरेकल्स। अगर आप समझती हैं कि आपने सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूट करना है, तो उससे बेहतर कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता कि आप एक अच्छे, एक सुलझे हुए, एक बाशऊर इंसान का कंट्रीब्यूशन दे दें सोसाइटी को। जब आपकी गोद से ये लोग निकल कर, ये आपकी औलाद, आपकी बेटे, आपकी बेटियां सोसाइटी में जाएं, तो जहाँ जाएं वो रोशनी बिखेरे, और उनकी तरबियत आपने कुरान के असूलों के तहत करनी है। तो हमने अपनी बेटियों को मरियम का रोल मॉडल देना है। मरियम वीक लेडी नहीं थी, सबमिसिव नहीं थी, मरियम एक स्ट्रॉन्ग लेडी थी, लेकिन वो बाकिरदार थी। कुरान ने हमें ऐसी किसी औरत के बाद से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जो औरतें हमें हमारे उलमाए दीन बताते हैं कि आपकी तो आवाज़ का भी पर्दा है, आपने तो इधर नहीं जाना, आपने तो उधर नहीं जाना। कुरान हमें जो रिकमेंड करता है वो स्ट्रॉन्ग लेडीज़ देता है कि जो अपने किरदार पर कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना सोसाइटी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करती होंगी। तो यहाँ पर हमने इसको इस एंगल से भी पढ़ना है। इफ़ यू हैव डॉटर्स इन योर लैब, अल्लाह ने आपको बेटियाँ दी हैं, तो इसको इस तरह से पढ़िए कि आपने अपनी बेटी की तरबियत मरियम के किरदार के मुताबिक करनी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो अपने घर वालों से मशरिक की साइड पे जाकर अलहदा हो गई, अब वो कहीं पे अपने कहीं पर्सनल काम के लिए बिल्कुल सेपरेट हो गई हैं। नाउ देयर इज़ नो वन टू ऑब्जर्व हर, वो बिल्कुल अकेली हैं। वहाँ पर हज़रत जिब्रील एक नौजवान की शक्ल में उनके पास गए। अब यहाँ पे हज़रत मरियम को चॉइस, वो खुद चूज़ करेंगी अब कि वो उसको किस तरीके से बुलाएंगी, उसको कैसे मुखातिब करेंगी, उसके साथ वो कैसे इंटरेक्ट करेंगी। उनकी उस सिचुएशन में सिर्फ हज़रत मरियम है, और वो हज़रत मरियम है, और कौन है? हज़रत जिब्रील अमीन है। वो उनके पास एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में गए, तो हज़रत मरियम ने उनको कहा, क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंता तक़िया, अगर तू नेक है, अगर तो मैं तुझसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ, मैं ऐसी गलत कोई लड़की नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का भेजा गया एक रसूल हूँ, और मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुझे एक नेक बेटे की बशारत दूँ। तो उन्होंने कहा, मुझे बेटा होगा इस सिचुएशन में? मेरे पास, मुझे तो किसी बशर ने हाथ तक नहीं लगाया। यानी पहले तो बशारत होनी चाहिए थी कि तुम्हारी शादी होगी, शादी के बाद बेटा होगा। शादी से पहले बेटे का तो बशारत का तो कोई जवाब ही नहीं बनता। ये किसका माइक ऑन है? प्लीज़ माइक ऑफ कर दीजिए। सादिया शहजाद, माइक ऑफ कर दीजिए।
قالت انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا میرا بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں باغی بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، انہوں نے کہا کہ بغیر شوہر کے ہی بیٹا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایسے ہی ہوگا، اور یہ تو میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم ولنجعلہ آیۃ، اور تاکہ یہ تمہارے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنے اور اللہ کی رحمت کی دلیل بنے، اور یہ کام تو لکھا جا چکا ہے۔ اب حضرت مریم اس بیٹے کے ساتھ حاملہ ہو گئی۔ اب یہ دوسرا کانفلکٹ ہے۔ آج کی عورت کسی بھی فورم پہ آپ جا کر دیکھیں نا، تو وہ کہتی ہے کہ ہم بچے پیدا کرتے ہیں تو ہم گھروں میں کیوں رہیں، ہم کیوں بچوں کی تربیت کریں، ہمارے میل پارٹنرز کیوں نہیں رہتے۔ یہ باتیں آج کی دور کی عورت کی ہیں، یہ کوئی بڑی پرانی بات نہیں۔ مریم کوئی ہم کہتے ہیں جی سورت مریم پڑھو جی اولاد کے اچھے یہ ہوگی، مریم آج کی عورت کی سائیکولوجیکلی جو اس کے کانفلکٹس ہیں، حضرت مریم اس کو ریفر بھی کرتی ہیں اور اس کا سلوشن بھی دیتی ہیں، اور ہمیں بتاتی ہیں کہ آج کے دور میں بھی عورت اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا۔ شی ہیز ٹو ٹیک کیئر کہ وہ اپنی ایک نئی نسل کی پروان چڑھائے۔ She has been given this responsibility from nature، یہ انیشیل رسپانسبلٹی ہے جو اس کو ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ باقی کام کرنے کے لیے دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن نسل کو پروان چڑھانے کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا۔ ان کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازنا ہے۔ اب وہ اولاد کے لیے حاملہ ہو گئیں اور وہ دور اس حمل کو لے کر چلی گئیں، اور جب ان کو اب یہ لیبر پین سٹارٹ ہو گئی ہیں، قرآن نے ہمیں اس کے بارے میں بھی گائیڈ کیا ہے۔ ان کو جب لیبر پین سٹارٹ ہوئیں تو وہ گئی ہیں ایک کھجور کے تنے کے پاس، ادھر بیٹھ کے اداس ہوئی ہوئی ہیں کہ اب دیکھیں کہ اگر ہم خواتین ہیں اس لیبر پین کے پروسیس سے گزرتی ہیں تو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از۔ اس کے پاس، مریم کے پاس، نہ کوئی بہن ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کی کوئی ساس ہے، نہ کوئی ریلیشن ہے۔ شی از آل الون، امیجن کریں۔ اور اس کیفیت میں وہ اکیلی بھی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس کیفیت کو اکیلے جیلنا ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو یہ چوئی موئی نہیں بنانا۔ وی ہیو ٹو برنگ اپ آور ڈاٹر ایز اے اسٹرانگ وومن، کہ وہ ایک اسٹرانگ لیڈیز بن کر دنیا کو فیس کریں گی۔ حضرت مریم نے اس کیفیت کو اکیلے بھی جھیلنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی خوف ہے کہ اب اس بچے کو میں کیا ریزن پیش کروں گی، میری تو شادی نہیں ہوئی، تو انسٹنٹلی میرے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے۔ ان کو اپنے کردار کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا لاحق ہو گئے ہیں، تو اس لیے وہ بہت اداس ہیں، بہت غمگین ہیں۔ ہیومن ایموشنز ہیں نا، کوئی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ نبی، یہ ولی، یہ ان کے اندر ہمارے جیسے ایموشنز نہیں ہوتے، ہمارے جیسی ایسپیریشنز ہوتی ہیں، ہمارے جیسے ایموشنز ہوتے ہیں۔ ان کو خوف ہے لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو اس لیے وہ کہتی ہیں کاش یہ وقت میری زندگی میں آیا ہی نہ ہوتا، اور اس سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی، اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، کسی کو یاد بھی نہ ہوتا کہ مریم نام کی کوئی لڑکی بھی تھی۔ تو اس وقت فرشتے نے ان کو نیچے سے آواز دی اور انہیں کہا مریم غم نہ کرو، اس وقت غم نہ کرو، اس وقت تم نے جس پروسیس سے تم گزر رہی ہو، پہلے اس پروسیس کو پرائیورٹی دو، باقی چیزوں کو ذہن سے نکال دو۔ پروسیس میں پھر ان کو گائیڈ کیا انہوں نے کہ یہ کھجور کے تنے کو پکڑ کر کھڑی ہو اور کھجور کو زور سے ہلاؤ، کھجوریں تمہارے اوپر گریں گی، ان کو کھاؤ، اور تمہارے نیچے تازہ پانی کا چشمہ ہے اس کو پیو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت ایک عورت لیبر پینز لینے کا طریقہ اور اس دوران کھانے کا پوری گائیڈ لائن پرووائڈ کر دی۔ ایک آپ نے جو بیسٹ پوسچر ہے لیبر پینز کے لیے، آپ نے کھڑے ہونا ہے، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کو زور سے اپنی طرف ہلانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ قرآن پاک نے ایک پوسچر بتایا لیبر پینز کے لیے۔ سیکنڈلی اس دوران آپ نے کھانا کیا ہے؟ کھجور اور تازہ پانی۔ تو یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوا۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جن کا نام عیسیٰ رکھا گیا۔ اب حضرت مریم کو نیکسٹ پروسیس اس سے بھی مشکل لگ رہا ہے کہ میں اس کو انٹروڈیوس کیسے کرواؤں گی، اپنی سوسائٹی میں جا کر کیا کہوں گی۔ تو پھر ان کو کہا گیا کہ جب کوئی تمہیں بلائے اور تمہیں کہے تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یہ قرآن گائیڈ کرتا ہے کہ خطا کار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے میری بات نہیں سننی اور آپ حق پر ہو کر بھی اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ خاموشی۔ یہ اللہ نے اپنی اس ولیہ کو گائیڈ کیا۔ تو حضرت مریم جب لے کر گئیں تو سب لوگ ان کے خلاف ہو گئے، کوئی ادھر سے سوال پوچھ رہا ہے، کوئی ادھر سے سوال پوچھ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو بہت برا کام کیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ لاسٹلی پھر کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی برات دی، اور سب سے پہلا لفظ کیا کہا؟ انی عبد اللہ،
میں اللہ کا بندہ ہوں اور میری والدہ ہر قسم کے گناہ سے پاک ہے اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سارا آپ نے واقعہ پڑھ لیا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس واقعے سے بہت سی باتیں سکھانی ہیں، اور ان باتوں میں اگر ہم ڈسکس کرنے بیٹھے تو آبویسلی کہ بہت لمبی چوڑی ڈسکشن ہو سکتی ہے، تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حضرت مریم وہ واحد خاتون ہیں جن کے نام کی ایک سورت قرآن میں ہے، ایک ہی خاتون جن کے نام کے، ورنہ نبیوں کے تو آپ نے پیچھے سے کتنے نبیوں کے نام پڑھ کے ہیں، یونس، یوسف، ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگے جا کے بھی آپ کئی نبیوں کے نام کی صورت پڑھیں گے، صورت محمد پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مریم کے نام کی، عورت کے نام کی ایک ہی صورت ہے مریم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ شی از دا رول ماڈل فار آل دا وومن قیامت کے دن تک۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا یہ سچا واقعہ ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم نے آگے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے اور اس کی عبادت کرو اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس کے بارے میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ ہم نے چھٹے پارے میں بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کی شان میں غلوف کرتے کرتے ان کو اتنا نیچے لے گئے کہ انہوں نے گالیاں نکالنے شروع کر دیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کی شان میں غلوف کرتے کرتے اتنا اوپر لے گئے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نہ ہی وہ ہیں جو کہ یہودی ان کے بارے میں کہتے ہیں، اور نہ ہی وہ ہیں جو عیسائی ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ کو ہمیشہ انٹروڈیوس فرام دا مدر سائڈ کیا، عیسیٰ ابن مریم۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ بتایا، یہ بار بار بتا کر کہ یو وانٹ ٹو بی ریکگنائزڈ، اسی لیے ہم کوئی سی ای او بنتا ہے، کوئی بنتا ہے، کوئی پولیس میں چاہتا ہے، کوئی ادھر چاہتا ہے، کوئی ادھر چاہتا ہے۔ وائی؟ بیکاز دس ایوری پرسن ہیز دس انسٹنکٹ کہ وہ ریکگنائز ہونا چاہتا ہے، وہ اکنالجمنٹ چاہتا ہے، وہ لوگوں میں ایک نام، ایک مقام اور پہچان چاہتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ کا نام، مقام اور پہچان صرف آپ کے عہدوں سے ہو، آپ کا نام، مقام اور پہچان تو آپ کے بچے سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو عورت ولی اللہ، عورت نبی پیغمبر نہیں بنی، لیکن عورت پیغمبروں نبیوں کی ماں ضرور بنی ہے، تو یہ مقام اللہ نے اسے دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دا پرائزڈ آپ کی اچیومنٹ وہ آپ کی اولاد ہوتی ہے، تو اپنی اولاد کو اس طرح سے اپ برنگ کریں کہ ایک بگ پروجیکٹ ہے جو آپ اپنی لائف میں لے کر چل رہے ہیں، اور جس کی کہ آپ کی ایک وہ اچیومنٹ بن جائے گی لائف میں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب تھوڑا سا قیامت کے دن کی بات، کہ ان کو بڑے دن سے ڈراؤ۔ کون سا دن ہے؟ جس دن ان کے کان اور آنکھیں خوب سن رہے ہوں گے، لیکن آج ان کے کان اور آنکھیں بند ہیں۔ آج ان کی کان اور ان کی آنکھوں میں کوئی وہ سننے اور دیکھنے کی ابیلٹی یا صلاحیت نہیں ہے۔ ان کو حسرت کے دن سے ڈراؤ جب فیصلے کر دیے جائیں گے۔ حسرت، ریگریٹس، پچھتاوے، یہ باقی دنیا کے ساری ٹارچرز ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے، یہ جس کو پچھتاوے کی آگ لگ جاتی ہے نا، اس بندے کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا، تو وہ حسرت کا دن ہوگا۔ وہ 50,000 سال کے دن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا۔ یقول یا لیتنی، اے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ آج غفلت میں ہے، عذاب سر پہ آیا کڑا ہے، تو حسرت کے دن سے ڈراؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آگے اللہ تعالیٰ نے نا بالکل جلدی جلدی مختلف نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کی ایک دو کوالٹیز کو ریفر کیا ہے۔ ہم بھی اس کو ایسے ہی جلدی جلدی پڑھیں گے۔ ابراہیم کا ذکر کیجئے، ایک کوالٹی تھی، وہ صدیق تھا، یعنی کہ سچا تھا، اور پھر اس نے کہا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اب یہ ڈائلاگ ہے، ہم نے ابھی ریسنٹلی پڑھا ہے کہ ماں باپ کے ہم پر حقوق ہوتے ہیں، تو قرآن پاک نے ہمیں ایک ایسا بھی سچویشن بتائی کہ جہاں پہ ایک باپ کفر مشرک ہے اور بیٹا مومن ہے۔ اب ان دونوں کا کمپیٹیبلٹی بھی نہیں ہو سکتی اوبیسلی، کیونکہ ان کے اندر بگ ڈفرینس ہے ان کے آئیڈیالوجی کی بیس پر، ان دونوں کے عقائد ہی نہیں ملتے۔ اب بیٹے کو بھی یہ اجازت نہیں کہ اپنے باپ کے عقیدے کو چلے جائے، باپ بیٹے کے عقیدے کو نہیں فالو کر رہا۔ اس کیس میں کیا ہوگا؟ اس کیس میں حضرت ابراہیم کا کریکٹر ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ باپ اور بیٹے کا ڈائلاگ دیکھیے، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے
अब या आबाती के वर्ड में इंतहाई शफ़क़त है। ए मेरे प्यारे अब्बा जान, आप उस चीज़ की इबादत क्यों करते हैं, ना जो सुनती है, ना देखती है, ना तेरे किसी काम आती है। अपने बाप को गलत बात से रोक रहे हैं। उसने कहा, ए मेरे अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आ गया है जो आपके पास नहीं आया। अब देखिए हर बात से पहले वो अपने अब्बा जान को किस तरह से मुखातिब कर रहे हैं। कोई उफ़ नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं, कोई टोन गलत नहीं, इंतहाई अदब से बात कर रहे हैं अपने बाप से कि आप मेरे पास वो इल्म आ गया है जो आपके पास नहीं आया। आप मेरे पीछे चलिए, मैं आपको सीधे रास्ते पर ले जाऊंगा। अब्बा जान, शैतान की इबादत ना करें, शैतान हमेशा से रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान देखें कि हर बात से पहले किस कदर अदब से अपने बाप को वो बुला रहे हैं। अब्बा जान, मैं डरता हूँ कि आप पर रहमान की तरफ से कोई अजाब आ पड़े या आप शैतान के साथ ही बन जाएं। वो अपने बाप को समझा रहे हैं, लेकिन बदतमीज़ी करके नहीं समझा रहे, अदब के दायरे के अंदर रह रह के समझा रहे हैं। लेकिन ये भी नहीं कह रहे कि चूँकि आई लव यू माय डियर डैड, तो इसलिए मैं आपकी हर गलत दुरुस्त को मानूंगा। उन्होंने कहा, हज़रत इब्राहीम के जो डैड थे, उनके फादर थे, उन्होंने कहा, क्या तू मुझे मेरे माबूदों से दूर करने वाला है इब्राहीम? अगर तू बाज ना आया तो तुझे घर से निकाल दूंगा या मैं तुझे संसार कर दूंगा। और उन्होंने कहा, सलामुन अलैक, ठीक है, आप पर सलामती हो, मैं आपके लिए अपने रब से इस्तग़फ़ार मांगूंगा, बेशक वो मेरे पर बहुत मेहरबान है और मैं उनसे दूर हो जाता हूँ, मैं किनारा कशी करता हूँ उनसे भी जिनको आप अल्लाह के अलावा बुलाते हैं, और आप चूँकि मुझे घर से निकाले तो मैं चला जाता हूँ और मैं अपने रब से दुआ करूँगा। मेरा रब मेरी दुआ को सुनने वाला है और मैं अपने रब से मांग कर कभी ना उम्मीद नहीं हुआ। तो जब वो उससे और उन माबूदों से किनारा कश हो गया तो हमने उसको इसहाक, और इसहाक के बाद याकूब, यानी इसहाक उनके फादर हैं और याकूब उनके बेटे हैं। हज़रत याकूब हज़रत इब्राहीम के पोते हैं, याकूब अता किया और हमने सबको नबी बनाया और हमने उनको अपनी रहमत से और भी अता फरमाई। वहबना लहुम मिन रहमतिना, तो या वहाब की तस्बीह तब पढ़ें जब आप अल्लाह की किसी स्पेशल नेमत को क्लेम करना चाहते हो, ख़ास तौर पे औलाद की तरफ से। जैसे हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने नबी बेटे दिए, नबी पोते दिए, तो उनके लिए हमने पीछे आने वालों के अंदर भी, उनकी ज़ुबान में भी उनका अच्छा ज़िक्र छोड़ा। तो हाँ जी, अब यहाँ पर एक लम्हे के लिए मुझे थोड़ा सा इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करना है। हमारी फैमिलीज़ में एक बहुत बिग प्रॉब्लम है कि हम अपने माँ बाप की मोहब्बत में, ख़ास तौर पर जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम तकरीबन सब लोग रहते हैं, तो बैलेंस नहीं कर पाते। अगर वो गलत कोई बात कहते हैं तो हम कहते हैं कि चूँकि मेरे बाप की खिदमत और मेरी माँ की बात मानना मुझ पे फ़र्ज़ है, इसलिए भाई मेरी माँ अगर गलत भी होगी तो मैं इसको कुछ कह नहीं सकता। हज़रत इब्राहीम का किरदार हमारे सामने बेहतरीन नमूना है यहाँ पर कि हज़रत इब्राहीम के जो बाप थे वो एक सरीहन गलत बात कर रहे थे। हज़रत इब्राहीम की मोहब्बत और अदब एक साइड पे, लेकिन उन्होंने अपने बाप की गलत बात नहीं मानी और अपने बाप को समझाया। उसके बाप ने आगे से उनको कहा, यहाँ से निकल जाओ या मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। अब उसमें कोई किसी को प्यार से तो नहीं कहता ना कि आप यहाँ से निकल जाएं, गुस्से का इजहार किया होगा, डांटा भी होगा। अब इन्फर करें ना कि उनको लड़ाई झगड़ा किया होगा, उनको कहा होगा कि घर से निकल जाओ, सामान उठाओ यहाँ से, तुम्हारी मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता। इस तरह से बाप ने आगे से रिस्पॉन्ड किया। तो हज़रत इब्राहीम ने क्या किया, सरेंडर करके अपने बाप की मोहब्बत के आगे या उस अल्लाह के हुक्म को मिसअंडरस्टैंड किया कि बाप की तो खिदमत और उनकी बात को तो मानना हम पर फ़र्ज़ है, इसलिए हर गलत दुरुस्त को मान लें, हर जायज़ हकदार को उसके हक से महरूम कर दें, इसलिए कि ये मेरा बाप है। नहीं ना किया उन्होंने ऐसे। तो इसलिए ये आपने भी नहीं करना, और ये चीज़ें आपने अपनी तरबियत में शामिल करनी हैं। ये चीज़ें नोट करें कहीं पे कि ये चीज़ें आपने अपने, क्योंकि घर में कव्वाम होते हैं लड़के बेटे, हम अपने बेटों को ये चीज़ें नहीं सिखाते कि हक बात के लिए स्टैंड लेना सीखें। और उनको हम कहते हैं कि हम तो अक्सर केसेस में माएँ एक्सप्लॉइट करते हैं अपने बेटों को, उनकी मोहब्बत को, कि तुम मेरे बेटे होकर आज तब्दील हो गए, आज नहीं आने वाली तुम्हारे आगे आ गई, मैंने तुम्हें अपना दूध ही नहीं बख्शना, मैं तुम्हें ये नहीं करना वो नहीं करना। तो कुरान को समझ के पढ़ें। कुरान कहता है से नो टू एनी फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। जहाँ पे भी कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे खड़े होना आपका फ़र्ज़ है। और अगर आपका बाप भी गलत कह रहा है तो हज़रत इब्राहीम ने बदतमीज़ी कुछ नहीं की, कुछ ज़ुबान से अल्फाज गलत नहीं निकाले, लेकिन अपने बाप की गलत बात को मानना भी नहीं, छोड़ के आ गए घर।
تو اس لیے میرے پیارے لسنرز، ہم نے قرآن سے اصول نکال کر اپنے گھروں کو جنت کے گہوارے بنانا ہے۔ اگر آپ اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے رہیں نا، تو آج سے مزید 10 سال قرآن کو آگے اور پڑھ لیں، اور روز قرآن کا ایک سپارہ پڑھیں، اور روز اس کی تسبیحات کریں، ہمارے گھر کے حالات نہیں بدلنے لگیں جب تک کہ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ اور یہ پیارے اصول قرآن ہمیں دیتا ہے کہ اپنی زندگیوں میں اصولوں کی بنیاد پر فیصلے کریں، نہ کہ ایموشنز کی بنیاد پر، اور نہ کہ محبتوں کی بنیاد پر۔ فیصلے ہوں گے اصولوں کی بنیاد پر، اور اصول قرآن ہمیں یہ دیتا ہے کہ عدل کرنا ہے۔ اصول ہمیں قرآن یہ دیتا ہے کہ کوئی کسی بھی غلط بات کو آپ نے اصول بنا کر گھر پہ امپلیمنٹ نہیں کر لینا کہ کوئی بات نہیں۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اس چیز کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیجیے۔ آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کی بات کرتے ہیں، وہ مخلص تھے، رسول تھے اور نبی تھے۔ کوالٹیز نوٹ کرتے جائیں۔ اور ہم نے ان کو جو ہے وادی ایمن کی رائٹ سائڈ سے بلایا، اور ہم نے ان کو اپنے پاس کر کے سرگوشی بھی کی۔ پھر ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو بھی ان کا نبی بنا کر بھیجا۔ پھر اسماعیل کا ذکر ہے قرآن پاک میں، سچے نبی تھے، رسول تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی کیا کوالٹی ہے کہ وہ لیڈر تھے اپنے گھر کے، وہ کسٹوڈینس تھے۔ وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ میں اکیلا جا کے وضو کر کے نماز پڑھا ہوں اور میرے گھر والے بیٹھ کر جو مرضی کرتے رہیں، وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے میل کے گھر میں، کہ وہ اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول کریٹ کرے اور اس کے لیے سارے انوائرمنٹ پرووائڈ کرے کہ گھر کے سب لوگ اللہ کے دین پر عمل کرنے، اور اگر کہیں پہ کسی معاملے میں اس کو سختی کرنی پڑے تو وہ کرے، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے قوام ہے۔ تو وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور اپنے رب کے ہاں وہ بہت پسندیدہ تھے۔ اور پھر ادریس کا ذکر کیجئے، ادریس کا فرسٹ ٹائم نیم آیا قرآن پاک میں۔ یہ بھی ایک نبی تھے، صدیق تھے اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ بلند مقام پر لے کر گئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، اب ڈفرینٹ نبیوں کے نام آ گئے نا، ان پر اللہ نے انعام کیا ہے، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو جب آپ کو وہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرنے کا دل کرے نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ سارے انعامات یاد کر لیں کہ یہ بھی انعام ہے کہ آپ حق بات صحیح طریقے سے کریں، یہ بھی انعام ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، یہ بھی انعام ہے کہ آپ سچے ہوں۔ اللہ کے انعامات ہیں یہ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کشتی کے ساتھ، ان کی اولاد میں سے نوح کی، جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا، ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے، جن میں سے ہم نے ہدایت دی اور ہم نے ان کو چن لیا۔ یہ چنیدہ لوگوں کی خصوصیات ہیں۔ تو دوبارہ سے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ جنت میں جانے کے لیے جو بیسک کمیاں پوری کرنی ہے نا، وہ آپ نے اپنے کردار کو بلند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند جن کے کردار مضبوط نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ چنتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، تو اس میں سجدے کی ہم تسبیح پڑھ لیتے ہیں۔ ساجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقدرتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے دین کو سمجھا، عمل کیا، ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فسوف یلقون غیا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں داخل کرے گا۔ تو نماز کو جو ضائع کرنے والے لوگ ہیں یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ نماز ویری امپورٹنٹ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے ان باغات کا وعدہ کیا ہے جن کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ اس کا وعدہ تو مأتیہ، آ کر رہنے والا ہے، اور وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی فالتو گفتگو نہیں ہوگی، کوئی گالم گلوچ نہیں ہوگی، کوئی دل دکھانے والی بات نہیں ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے آپ کا دل ٹوٹ جائے۔ ہر طرف سے اچھی عمدہ گفتگو ملے گی جس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، اور سلامتی والی گفتگو ہوگی، اور اس میں رزق بھی ہوگا، بکرۃ وعشیہ، صبح و شام۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں وارث بناتے ہیں، جو پرہیزگار ہے۔ تو جو گفتگو کا ادب ہے نا، سیکھ لیجئے۔ جنتیوں کی گفتگو میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی۔ تو اس دنیا میں بھی کوشش کیا کریں کہ لغو باتوں سے اوائڈ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کیا تیرے رب کی قسم ہم ان کو اور شیاطین کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرا کر حاضر کریں گے، پھر ہم ان میں سے کھینچیں گے اور پوچھیں گے کون سا گروہ تھا جو اپنے اللہ سے سب سے زیادہ سخت عداوت رکھتا تھا اور سرکشی کرتا تھا، پھر ہم ان میں سے ان لوگوں کو درجہ بدرجہ کھڑا کریں گے دوزخ میں، جو سب سے زیادہ سرکش تھا وہ سب سے پہلے ڈالا جائے گا، اور اس طرح سے درجہ بندیاں ہوں گی۔ تو سوچیں کہ یہ بھی کتنا بڑا عذاب ہے نا، کہ آپ کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے، اب یہ دوزخ میں گیا ہے، اب تمہاری باری، اب تمہاری باری، اب تمہاری باری، تو وہاں پہ کھڑے ہو کر نہ تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، وہاں پہ رہ کر صرف گھبراہٹ ہوگی، کیونکہ وہاں پر ایسی کوئی بیماری نہیں کہ جس کے بعد آپ مر جائیں، ورنہ تو اگر دنیا میں ایسی کوئی کیفیت ہو تو اکثر لوگ ویسے ہی خوف سے مر جائیں، لیکن یہ خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی درجہ بندیاں کر دی جائیں گی، جو سب سے زیادہ ظالم ہوگا وہ پہلے دوزخ میں، پھر بعد میں، پھر بعد میں، پھر بعد میں، ایسے ان کو وہاں پہ لائن وائز کھڑا کیا گیا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ دوزخ سکے کے اوپر سے، جو دوزخ یعنی کہ پل صراط کے اوپر سے ہوتے ہوئے جائیں گے، تو جو پہلے دوزخ میں پھینک دیے گئے وہ تو پھینک دیے گئے، جو کچھ نیک لوگ جائیں گے تو وہ پل صراط کے اوپر سے بھی دوزخ میں گر جائیں گے، جن کی یہ چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو اس پل صراط کے اوپر سے ہو کر گزرنا ہوگا، اور یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ تو آپ نے اگر پل صراط کی حقیقت دیکھنی ہے تو فرمایا کہ وہاں وہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار ہے، اور اس میں سے اس پل صراط سے بھی کچھ لوگ دوزخ میں گر جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس جنت اور لیکن کچھ لوگوں کو ہم نجات دیں گے اور کچھ لوگوں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے، اور جب ان پر ہماری نشانیاں پڑھی جاتی ہیں تو کافر کہتے ہیں مومنوں کے لیے اچھا جنت ملے گی، دنیا میں تو اپنی محفلوں پر اتراتے ہیں، دیکھو جی کس کی محفل اچھی ہے، کس کے دوست اچھے ہیں، کس فریق کی مجلس اچھی ہے، دنیا میں کس کو اچھا مقام ملا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا گیا تھا جن کے اچھے سامان بھی تھے اور وہ بہت اچھی ان کی نمود و نمائش بھی تھی، ان کی محفلیں ایکسیلنٹ تھیں، مر گئے، ختم ہو گئے، کھپ گئے، تم بھی ایسے ہو، اتراؤ مت کہ یہ دنیا تھوڑا سا ٹائم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہہ دیجئے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں پڑا ہو تو لازم ہے کہ رحمان اسے ایک مدت تک مہلت دے، اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم ہے، جو گمراہی میں پڑا ہو اس کو مدت تک مہلت دے، پھر جب اس کو موت کا وقت آئے گا تو اس چیز کو دیکھ لے گا جس کو اس کو وعدہ دیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، وہ ضرور جان لے گا کہ اس دنیا میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ سچے تھے یا جھوٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور باقی رہ جانے والی تو صرف نیکیاں ہیں۔ تو عقل کریں نا، پھر سارا کچھ ختم ہو جانا ہے، دنیا کی ایک ایک چیز تباہ ہو جانی ہے، ساتھ بیگ نیکیوں کا جانا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بات کہ لمبی لمبی آرزویں نہیں رکھنی، ہمارا اس دن سے ویزا لگا ہوا ہے جس دن ہم 4 مہینے کے تھے اور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ہمیں وہ وقت لکھ دیا گیا واپسی کا ٹائم کب ہے، اب ٹکٹ کٹنے والی ہے صرف، تو ہر وقت تیاری رکھیں، آخرت کا بیگ تیار رکھیں، اور روزانہ کی بیس میں اس میں نیکیاں جمع کرتے رہیں، کہ بے وقوف ہوتا ہے نا وہ بندہ جس نے کسی دوسرے شہر میں جانا اور اس کی جیب میں کرنسی نہ ہو، تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی وہاں پہ ہر جگہ پہ نیکیاں چلیں گی، تو نیکیوں کی کرنسی اس بیگ میں جمع کرتے جائیں اور حریص ہو جائیں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ ہر وہ کام کریں جس سے آپ کے اس بیگ میں زیادہ بھاری بھاری پیسے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن اس کی کرنسی جو نیکیوں کے اعتبار سے وہ بہت بگ ہے، ایسے ہی نیکیوں کے حریص ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا ساتھ انکار کیا اور کہتا ہے کہ ہمیں وہاں پر بھی مال اور اولاد مل جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کبھی بھی جھوٹ نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ شیطانوں کے بارے میں ہمیں بتا دیا تھا کہ ہم بھولیں نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا، بے شک ہم نے الحمدللہ شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے اور ان کو خوب ابھارتے ہیں، جسے اب کہتے ہیں نا کہ ان کو شیطان اب ان کو چلاتے ہیں، وہ ان کے اوپر سواری کرتے ہیں، جہاں شیطان کہتے ہیں وہاں وہ لوگ جاتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ بولتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ پہنتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔
کہ ان کے وہ دوست بنے ہوئے ہیں، وہ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان پہ حملہ کیا ہوا ہے شیطانوں نے. تو پھر ہم جو اللہ تعالیٰ کی پولیس فورس کے ممبرس ہیں، پھر ہمارا فرض ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو شیطان کے چنگل سے چھڑوائیں. یہ ہم سب کا فرض ہے. ہمیں اللہ نے علم دے دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹارچ دے دی، تو اس لیے جیسے آپریشن کر کے کسی بندے کو واپس لے کر آتے ہیں نا، ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم اللہ کی مخلوق کو شیطان کے چنگل سے نکلوائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقین کو رحمان کی طرف وفود کی صورت میں، اور مجرم جہنم کی طرف ہانکے پیاس سے ہانکے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت، احترام اور محبت پیدا کر دیتا ہے. تو یہ جو آپ کو کسی سے بڑا عقیدت سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے اور محبت محسوس ہونے لگ جاتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر انعام ہوتا ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنے جذبے اور اپنے نیت کو خالص کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام دیتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے احترام اور محبت کے جذبات پیدا کر دیتے ہیں. اس کی مرنے کے بعد بھی لوگ اس کا نام عزت سے لیتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی انسانوں کے اوپر عطا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سورۃ مریم کی آخری آیت، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے آپ سے پہلے ہلاک کی ہیں، تو کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو سنتے ہیں یا اس کی بھنک بھی محسوس کرتے ہیں؟ مر کھپ گئیں وہ بستیاں جو بڑی اترایا کرتی تھیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ باقیات الصالحات ہیں. اگر آپ نے باقی رہنا ہے تو اچھے کام کر کے دنیا سے جائیں. سورۃ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ قرآن اے نبی ہم نے اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اس کو لے کر مشقت میں پڑ جائیں. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کیئر کرتے تھے، ایکسٹرا کیئر کرتے تھے کہ میں اس کی آیات کو یاد کر لوں، اور اس کو بار بار جلدی جلدی زبان ہلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ یہ ہم آپ کو سکھائیں گے بھی اور یاد بھی کروائیں گے، آپ اس کتاب کو لے کر مشقت میں نہ پڑیے. اور یہ تو ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے. اس قرآن کو اس نے نازل کیا ہے جس نے زمین اور ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا. وہ رحمان جو بے حد رحم والا ہے اور وہ عرش پر مستوی ہوا، اس اللہ کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، اور پھر گیلی مٹی کے نیچے ہے تحت الثری، یعنی کہ بہت نیچے. یہ اللہ کا علم ہے کہ ایک ہی نظر میں وہ زمینوں سے ساتوں زمینوں تک کے نیچے تک دیکھ سکتا ہے. اور اگر تم اپنی بات کو تو پھر اسی کی بات کو سمجھیں تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھتا ہے تو اندر تک سکین کر لیتا ہے. اگر آپ اپنی بات کو ظاہر کریں یا چھپائیں، اللہ کو پتہ ہے. اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کے بڑے ہی اچھے نام ہیں. لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے خوبصورت اور اچھے اور پیارے پیارے نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو بلانا چاہیے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ وہ کون موسیٰ؟ اب آپ ایک اور ڈائمنشن میں حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھیں گے. پہلے تو ہم نے ان کی قوم کا پڑھا تھا نا، اب حضرت موسیٰ کی اپنی ذات کے حوالے سے کچھ ہم انفارمیشن لیں گے. جب انہوں نے آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا آگ سے کوئی رہنمائی حاصل کروں. اپنی گھر والی سے کہا لی اہلی ہی، ہم کہتے ہیں نا بما اہل و عیال، تو اہل بیوی کو، عیال بچوں کو. جو حضرت موسیٰ اس وقت اپنی وائف کو لے کر مدین سے نکلے ہوئے ہیں اور مصر جا رہے ہیں، اپنے آبائی علاقے میں جا رہے ہیں. راستے میں سردی ہے تو انہوں نے ایک رسپانسبل ہسبینڈ ہونے کا ثبوت دیا، اپنی وائف کو کھڑا کر کے کہے کہ وہ دیکھو دور آگ جل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اجنبی کوئی خطرہ وغیرہ نہ ہو، تو میں اکیلا جا کر حالات کا جائزہ لے کر آتا ہوں، راستے کا پوچھتا ہوں، اگر کچھ اور بھی نہ ملا تو میں ان سے آگ لے کر آؤں گا، تو ہم دونوں میاں بیوی ادھر بیٹھ کے آگ سے ہاتھ سینکیں گے. تو ایک رسپانسبل اور ایک اچھے ہسبینڈ ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا ہے، اور وہ اپنی وائف کو پروٹیکشن بھی دے رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی لے کر جا رہے ہیں.
تو یہاں پر ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو آگ تھی وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کوہ طور، وہ جو طور کے پہاڑ کے پاس وہ گئے، تو جب وہ وہاں پر آگ لینے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی، اس کو پکارا گیا کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو مقدس وادی طوا میں ہے۔ تو اب جوتے، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو کہ ہمیں شاید یہ نئی انفارمیشن لگے، میں یہاں پر ایک حدیث آپ کے سامنے ابو داود کی پڑھنے لگی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز آپ نے اپنے جوتے اتارے اور اپنی لیفٹ سائڈ پہ رکھ دیے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے جوتوں سمیت، اور ان کے اصحاب بھی نماز پڑھ رہے تھے جوتوں سمیت۔ آپ نے اپنے جوتے اتار دیے تو اصحاب نے بھی اتار دیے۔ جب آپ نے اپنی نماز پوری کی تو آپ نے فرمایا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے جوتوں میں گندگی لگی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب کوئی تم میں مسجد میں آئے تو دیکھ لے، پھر اگر اپنے جوتوں میں کوئی گندگی دیکھے تو اسے مل کر صاف کر کے انہی میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جوتوں سمیت نماز ہو جاتی ہے، جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر آپ کے جوتے میں کوئی گندگی لگی ہے تو اس کو پہلے نیٹ کر لیں۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شاید یہ نہیں حکم تھا کہ جوتوں سمیت نماز پڑھنی ہے، یا ان کے جوتوں میں کوئی گندگی وغیرہ لگی ہوگی، لیکن جوتے لباس کا حصہ ہیں تو اس لیے آپ کو جوتوں سمیت بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے چن لیا، پس غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ۔ السلام علیکم۔ جی جی سوری میم، یہ جوتوں کا آپ پلیز تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی ایکچولی، وہ شور بہت ہوتا پیچھے۔ جی جب کلاس اوور ہوگی نا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی، کیونکہ آگے میرا کافی زیادہ ابھی پڑھا ہوا ہے تو مے بی کہ ہم ذرا لیٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو پرسنل آپ کے نمبر پہ میسج کر دوں گی۔ اوکے تھینک یو۔ یہ میں ویسے گروپ میں بھی میسج کر دوں گی۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور پھر انہوں نے کہا انی انا ربک فاخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دے، اور میں اور وادی مقدس یعنی طوا میں تھے، میں نے چن لیا۔ فاستمع لما یوحیٰ، تو غور سے سن جو تمہیں وحی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اننی انا اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ ہوں۔ کنہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ یعنی نماز کو اب آپ نے کتنی دفعہ قرآن پاک میں پڑھا ہے اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں۔ تو اللہ کو یاد کرنے کے دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہمیں پتہ چل گئیں۔ یعنی آپ نے پیچھے پڑھا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ کو یاد کریں والا ذکر اللہ اکبر، تو ذکر میں ایک قرآن ہے اور ایک نماز بھی ہے۔ مجھے یاد کرنا ہے تو کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت تو آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ ساری باتیں بتائیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ انہوں نے کہا یہ میرا عصا ہے، اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں اور پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور اس میں میں اپنی بکریوں کے لیے اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس کو زمین پہ رکھو۔ جب حضرت موسیٰ نے اس کو زمین پہ رکھا تو وہ اچانک سانپ تھا دوڑتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑ اور ڈر نہیں، ان قریب ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، یعنی وہ واپس ڈنڈا بن جائے گا۔ اور اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں ڈالو، اور تو وہ نکلے گا سفید بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اور جاؤ فرعون کے پاس، بے شک اس نے سر اٹھایا ہے، یعنی فرعون سرکش ہو رہا ہے۔ کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ کو ٹولز چاہیے تھے اس فرعون کے پاس جانے کے لیے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس کام کے لیے میرا شرح صدر ہو جائے، یعنی جو الفاظ مجھے بولنے چاہیے صحیح والے وہ تو مجھے خود سکھا، اور پھر اس کے بعد اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی لکنت بھی کھول دے۔ یعنی حضرت موسیٰ کی زبان اس قدر فصیح نہیں تھی، وہ اتنا کلیئر نہیں بول سکتے تھے، ان کو اتنے اچھے الفاظ کا استعمال نہیں آتا تھا۔ تو اس میں دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ حضرت موسیٰ بحیثیت ایک انسان سیلف ریئلائزیشن رکھتے تھے، ان کو خود شناسی تھی۔
یہ بہت ضروری ہے کسی بھی اچھے کام کو اچیو کرنے کے لیے. یہ ایک بہت عمدہ صلاحیت ہے. ہم سم ٹائمز اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, سم ٹائمز ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا. کچھ لوگ جو اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو ویسٹ کر دیتے ہیں, اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ صحیح طریقے سے پلان نہیں کر پاتے. تو خود شناسی کسی بھی معاملے, خاص طور پر کسی بڑے معاملے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام مجھ سے ہو جائے گا. اگر نہیں ہوگا, ابھی فی الحال میرے اندر یہ ایبلٹی نہیں, تو اس کام کو کرنے کے لیے جو نیسیسری ٹریننگ ہے پہلے مجھے لینی ہوگی, پھر میں یہ کلیم کروں گا کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو یہ چیزیں ضروری ہیں سیکھنی. یہ پیغمبروں کے اخلاق سے ہمیں پتہ چلی کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہلے صحیح معنوں میں ایسٹیمیٹ کیا, اور پھر جو ٹولز ریکوائرڈ تھے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور اللہ تعالیٰ سے فیور مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے گھر والوں میں سے بھی ایک اسسٹنٹ چاہیے, میرا بھائی ہارون. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ اچھے الفاظ کا استعمال کر سکتا ہے, اور اس کی زبان میں سے زیادہ فصیح ہے, کیونکہ وہ ایک پیغمبری کے اور ایک لیڈرشپ کے لیے منتخب ہو رہے تھے, اور ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ لوگوں کو ایڈریس کریں گے, بات چیت کریں گے, تو ان کے لیے ان کو ایک یہ ٹولز چاہیے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری کوالٹی ہے جو کہ پیغمبرانہ شان ہے. ایک تو یہ نا خود شناسی, دوسرا ایکنالجمنٹ کہ یہ بندہ مجھ سے بہتر ہے, میں اس کی ہیلپ لے سکتا ہوں, اپنی ٹیم میں اپنے ساتھ اس کو رکھ سکتا ہوں, یہ میرے کام کو آگے لے کر چلے گا. تو یہ نہیں کہ آل ان آل میں یہ کام نہیں ہوتے, اسے کبھی بھی کوئی کام آگے نہیں بڑھتے. ٹیم ورک ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے پیچھے. تو یہ چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اور جو تیسری چیز ہم نے یہاں سے سیکھی وہ کیا سیکھی کہ حضرت موسیٰ پرفیکٹ نہیں تھے, ان کی زبان میں لکنت تھی. یعنی کہ وہ اس کام کے لیے منتخب ہوئے جس میں ان کی جو کام ہی بولنا ہے, لیکن اس بولنے میں بھی ان کو لکنت تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو منتخب کیا اس نبیوں میں, اور خاص طور پہ ان کی اس کوالٹی کا قرآن میں ذکر کیا, اس دعا کا, جو ہمیں یہ بتاتا ہے بار بار جو میں کہتی ہوں, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پرفیکٹ. قرآن بھی ہمیں کہتا ہے کہ جب اپنے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے تو یہ ویٹ نہ کریں کہ آپ پرفیکٹ ہوں, کوشش جاری رکھیں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی, لیکن کام شروع کریں. تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو میرا بھائی ہارون ہے اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے. تو حضرت ہارون ایز این آئیڈیل بردر قرآن پاک میں پیش ہوئے ہیں, جیسا کہ آپ ان کو سٹارکلی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں حضرت یوسف کے بھائیوں سے. حضرت ہارون اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کو بھی ایسا ہی بھائی بنائے اور ہمیں بھی ایسے بھائی دے, اور جو بھی بھائی ہیں ان کو حضرت ہارون جیسا بھائی دے کہ کس قدر وہ اپنے بھائی کے خیر خواہ تھے. اور حضرت موسیٰ جو ان کو لڑ رہے ہیں, ان کی داڑھی کے بال کھینچ رہے ہیں, اور وہ اپنے بھائی کو پیار سے بلا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ کو پتہ تھا کہ میرا بھائی بہت اچھا ہے, تبھی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو میرا ساتھی بنا دے, ہم دونوں مل کر تیرا کام کریں گے. تو موسیٰ نے سفارش کر کے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھا ہے. حضرت موسیٰ کو ہم دونوں تیری تسبیح کریں, کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, تجھے یاد کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہیں یہ ساری چیزیں مل گئیں, یو آر گرانٹیڈ ناؤ, اب تم جاؤ موسیٰ کے پاس. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یاد کرو موسیٰ, جب میں نے ایک دفعہ پہلے بھی تم پر احسان کیا تھا کہ جب اب یہاں پر فرسٹ ٹائم یہ واقعہ پڑھیں حضرت موسیٰ کی پیدائش کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فرعون جو تھا وہ ایک بہت ظالم بادشاہ تھا, اور جو بنی اسرائیل تھے وہ ان کے محکوم تھے, اور وہ ان کے ملازم پیشہ تھے, بہت ہمبل ان کا وہاں پر, وہ ان کی بات نہیں, کوئی سنتا ہی نہیں تھا ان کی بات. اور وہ ان کے ملازم اور یہ مالی اور یہ گیٹ کیپر اور اس طرح سے کوڑا اٹھانے والے ایسے لوگ تھے. اب وہ ان پر وہ تھے ہی, ساتھ وہ ان پہ اس قدر غالب تھے کہ وہ ان کو محکوم رکھتے تھے بزور طاقت. اب اس قدر ان پر ان کا غلبہ تھا کہ وہ جب ان کو لگا کہ ان کے تو جب پاور زیادہ ہو جائے گی, زیادہ بیٹے ہو جائیں گے, تو ہو سکتا ہے بڑے ہو کر یہ کوئی آرمی وغیرہ بنا لے اور ہمارے خلاف جنگ کریں. تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ ان کے بیٹوں کو مارا کریں. زیادہ عورتیں ہوں گی تو یہ دب کر رہیں گے, اور ویسے بھی یہ عورتیں ہم لونیاں شونیاں بنا لیں گے. تو اس طرح سے انہوں نے کافی عرصے تک ان کی جانوسائڈ کرتے رہے. پھر جب وہ کافی تعداد کم ہو گئی بنی اسرائیل کے لڑکوں کی, تو ان کو یہ خوف ہوا کہ لڑکے نہیں ہوں گے تو یہ جو بھاری بھاری کام ہم کرواتے ہیں یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا, کوئی مزدور نہیں بن سکے گا, کوئی کوڑا اٹھانے والا نہیں بن سکے گا. اب انہوں نے نیا قانون پاس کیا کہ 1 سال بیٹوں کو مارا جائے گا, 1 سال نہیں مارا جائے گا. جس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے اس سال بیٹوں کو نہیں مارا جاتا تھا. حضرت موسیٰ جس سال پیدا ہوئے اس سال بیٹوں کو مارنے کا سال تھا. حضرت موسیٰ
پیدا ہو گئے ہیں. اب سسٹم گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھا کہ جو دائیاں تھیں وہ سرکار کی طرف سے اپوائنٹڈ تھیں. وہ محلوں میں پھر کر دیکھتی رہتی تھی. جس عورت کو وہ میں یہ پریگننسی کے آثار دیکھ لیتی تھی جب وہ بچہ ہوتا تھا تو اس کو لے جاتی تھی, گورنمنٹ لے جاتے تھے آ کے اور وہ اس کو مار دیتے تھے. اب یہ سچویشن میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ہیں. اور ان کی مدرس پہ اللہ نے ان کی مدر پہ اللہ نے یہ احسان کیا کہ ان پر پریگننسی نظر ہی نہیں آئی. جب وہ جنم دے دیا بیٹے کو تو اب ان کو یہ ڈر تھا کہ بچے کی آواز یا کچھ اس طرح سے چیزیں باہر پتہ چل گئیں تو پکڑی جائیں گی, ہم نے چھپایا ہوا ہے بیٹا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ القاء کیا, یہ بات ڈالی کہ جب تک تم اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتی ہو تب تک تو رکھو, لیکن جب یہ بڑا ہو جائے گا اور پتہ چلنے کا چانس ہو تو پھر اس کو ایک تابوت میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دینا. ہم اس بیٹے کو تمہارے پاس لے کر آئیں گے واپس. یہ ہو گیا, حضرت موسیٰ کو ایک تابوت میں بند کیا گیا اور دریا کے حوالے کر دیا گیا. اب ان کے پیچھے ان کی اس پورے سلسلے کی جو مانیٹرنگ کر رہی تھیں وہ ان کی سسٹر کر رہی تھیں. اللہ تعالیٰ کی انہوں نے ام موسیٰ نے اپنی اس بیٹی کو کہا کہ اس تابوت کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو یہ کدھر جاتا ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عورتیں تو عقل موتی نہیں ان کو ہوتی, یہ بیچاری تو شعور سے آ رہی ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. قرآن کو پڑھیں, قرآن بڑی اسٹرانگ لیڈیز کو بتاتا ہے. یہ حضرت موسیٰ کے بھائی بھی تھے, ابھی آپ نے پڑھا نا ہارون علیہ السلام, ان کی مدر نے ان کو نہیں بھیجا کیونکہ وہ زیادہ سمجھدار تھیں. وہ ان کو مانیٹر کرو یہ سارے پروسیس کو اور دیکھو یہ جاتا کدھر ہے. اب وہ حضرت موسیٰ کے سسٹر گئی ہیں, اس کو دیکھ رہی ہیں, اس کو آبزرو کر رہی ہیں, لیکن ان نوٹسڈ ہیں. تو جب وہ فرعون کے لوگوں نے حضرت موسیٰ کا وہ تابوت اٹھا لیا تو اب وہ سارا جو ہجوم مجمع میں حضرت موسیٰ کی بہن بھی چلی گئی وہاں پہ. تو وہاں پر جا کر اب وہ یہ سارا آپ نے پڑھا کہ جو فرعون کی وائف تھی انہوں نے ریکویسٹ کی, کیونکہ حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے اس قدر منموہنی ان کی صورت تھی کہ ان کو دیکھ کر سب کو بڑا پیار آتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹول ہو گیا کہ اس کو کسی کو ماننے کو دل نہیں کرتا, جو دیکھتا تھا یہ کتنا پیارا بچہ ہے. تو اس طرح فرعون کو بھی پیار آ گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں محبت ڈالی اور اس نے ڈیسائیڈ کر لیا. حضرت آسیہ نے اس کو انفلوئنس کیا, اگین ایک اور اسٹرانگ لیڈی, کہ اس کو چھوڑ دیں اپنے وقت کے ظالم بادشاہ کو, کہ کوئی بات نہیں اتنے بچوں کو اب جو مارتے ہیں چلو اس کو میرے کہنے پہ چھوڑ دیں, ہم اس کو اولاد بنا لیں گے. فرعون نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اس بچے کو اس محل میں دائیوں کے حوالے کیا گیا. دیکھیں یہ چھوٹا موٹا تو کام نہیں ہوگا, کتنی دیر ویٹ کرنا پڑا ہوگا حضرت موسیٰ کے سسٹر کو, لیکن انہوں نے ویٹ کیا کیونکہ اس کا اینڈ میں دیکھ کر جاؤں, کیونکہ اس کی ماں نے مانیٹرنگ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی, تھوڑی رسپانسبل بھی تھیں. یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے لگی, فلی انوالو ہیں اس معاملے میں. پھر جب ان کو دائیوں کو بلایا گیا کہ اس کو دودھ پلاؤ تو وہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے اور رو رہے ہیں. پھر وہاں پر حضرت موسیٰ کی سسٹر نے حکمت سے انٹری دی کہ میں بھی ایک خاتون کو جانتی ہوں جو کہ اس بچے کی کفالت کر سکتی ہیں, اگر آپ کہیں تو ہم ایک دفعہ ان کو بلا کے لائیں. انہوں نے کہا نہیں جی وہ آ نہیں سکتی, اس کو آپ مجھے دے دیں, ہم لے جاتے ہیں. اور اس طرح سے وہ کامیاب بزنس ڈیل کر کے اجرت طے کر کے اپنے بھائی کو لے کر واپس آ گئے. تو قرآن ہمیں دکھاتا ہے glimpses are there that the women should be strong enough, اور قرآن اس چیز کی ایسی خواتین کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. پھر حضرت موسیٰ اپنی ماں کے پاس واپس آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی ریفر کیا ہے اور بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جاؤ تم اور تمہارا بھائی فرعون کے پاس جاؤ, میرے ذکر سے منہ نہ موڑنا. فرعون کے پاس جاؤ, اس نے زمین میں انت چکی ہوئی ہے, جیسے کہ ات چکی وہ, اور لیکن اس کے پاس جب تم جاؤ تو اس کو جا کر بڑی اچھے طریقے سے میری طرف دعوت دینا, اور اس سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا, اور انہیں کہنا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. یہ جو تم ان کے سوشل سول رائٹس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہو, ان کے جائز حقوق نہیں دے رہے, ان کو ان کے حقوق دو اور ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کرو. اب جب وہ گئے تو ان کو خوف تھا نا, پتہ ہے نا آپ کو کہ وہ بچپن سے لے کر اب تک وہ آبزرو کرتا رہا کہ فرعون تو اتنا ظالم ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا, سن رہا ہوں گا, دیکھ رہا ہوں گا, بس تم جا کر تو کلمہ حق بلند کرنا ہے. اب حضرت موسیٰ جب گئے تو ان دونوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول, اللہ کے بھیجے گئے ہیں,
بنی اسرائیل کو آزاد کر دیجئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو ہماری ہدایت کو کی پیروی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ملے گی، اور ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ ان العذاب، اس پر عذاب آئے گا، کس پر؟ جس کو کہ اللہ تعالیٰ جو جھٹلائے گا اور منہ پھیرے گا۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ تمہارا رب کون؟ انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ہدایت دی ہے، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اچھا، یہ سارے ڈائلاگز ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہے جس نے کائنات کے ایک سلسلے کو چلایا ہے، آسمان سے پانی برسایا ہے، اس میں چارہ اگایا ہے، اس میں اپنے جانوروں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھلاؤ پلاؤ، زمین میں تمہیں دوبارہ سارا کچھ جو ہے تم زمین سے کھاؤ گے اور زمین سے ہی نکالے جاؤ گے۔ یہ ساری باتیں، یہ جملہ معترضہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا، حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ نکال دیا، تو وہ کہنے لگے یہ دونوں جادوگر چاہ رہے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں اپنے ملک سے نکالیں۔ تو اب وہ سارا دوبارہ سے واقعہ کہ ان کو اکٹھے کیے گئے جادوگر سارے، اور پھر انہوں نے وہ سانپ اور لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں، اور جادوگروں نے ساروں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، اور وہ سب لوگ جو تھے وہ بہت سخت خوف زدہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اور جب وہ عصا پھینکا تو وہ سارے کا سارا ان لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ پھر وہ جو جادوگر تھے انہوں نے وہیں پہ دیر اینڈ دن ایمان لے آئے۔ پھر اس کے بعد جو فرعون تھا اس نے ان کو دھمکیاں دیں کہ ہم تمہیں ایکسپلائٹ کریں گے۔ وہ سارا واقعہ جو ہم بڑا ڈیٹیل میں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں سورۃ الاعراف میں، ہم نے اسٹڈی کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے پاس مجرم ہو کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہوگی، جس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی اور موت کے بیچ والی کیفیت ہوگی، اور جو مومن ہو کر آئے گا اور وہ نیک عمل کرتا ہوگا تو ان لوگوں کے لیے اولئک لہم الدرجات العلی، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آگے آپ نے یہ دیکھا کہ فرعون، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ۔ پھر فرعون نے اس سمندر کے پیچھے ان کا پیچھا کیا اور وہ آخرکار غرق ہو گیا۔ تو فرعون نے پھر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو طور کی رائٹ سائڈ پر لے کر گئے، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور زیادتی نہ کرو، اور جس پر میری زیادتی کا حکم نافذ ہو گیا تو وہ نقصان اٹھانے والا ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ تم جلدی اپنی، یعنی کہ وہ سارے صحرا میں چل رہے تھے نا، حضرت موسیٰ کو جلدی تھی اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کی، تو وہ پہلے کوہ طور پر چلے گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ اے موسیٰ تو جلدی آیا ہے نا، تو تیرے پیچھے تیری قوم نے بت پرستی شروع کر دی ہے، ان کو سامری نے گمراہ کیا ہے۔ آج پہلی دفعہ ہم اس بندے کا بھی نام پڑھے ہیں جس نے کہ وہ بچڑا بنایا تھا، ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ اور پھر موسیٰ، وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پھر زیورات کا پورا بچڑا بنا لیا تھا، اور پھر اس کو وہ کہنے لگ گیا تھا کہ یہ تو تمہارا رب ہے، اور موسیٰ جو ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ جب اللہ سے ملاقات کر کے واپس آئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ حضرت ہارون کے پاس گئے، اور ان کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے یہ بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے، اور اس بچڑے کی عبادت کی وجہ سے اب حضرت موسیٰ کو ان پر بڑا غصہ چڑھا، تو انہوں نے پھر جا کر اپنے بھائی کو بھی ڈانٹا، اپنی قوم کو بھی ڈانٹا، اور پھر آخرکار اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ایسے ہی بس ہمارے پاس زیور تھے تو ہم نے سامری کو دیے، اس نے بس بچڑا سا بنا دیا، ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ چڑھا۔ پھر آپ نے پیچھے اسٹڈی کیا ہے کہ اس قوم کو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ اس قوم سے کہیں کہ جو بت پرست یا جو اس بچڑے کی عبادت کرنے والے تھے ان کو قتل کریں۔ وہ 70,000 لوگ تھے، ان کو مارا گیا، ان کو اس بستی کو صاف کیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے ہارون کو جا کر ڈانٹا کہ تم نے قوم کو کیوں نہیں بات سنی۔ سارا آپ کو یہ واقعہ ہم جلدی اس لیے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت ہارون نے کہا کہ میری قوم تو میری بات ہی نہیں سنتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ چلو تم اتنے ہمیں سمجھانے والے، موسیٰ کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے
وہ جو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑے، ان کو کھینچا، ان کو ڈانٹا، ان کے ساتھ لڑائی کی، پھر بعد میں دونوں بھائیوں کی صلح بھی ہو گئی، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اب نیا واقعہ اس میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے سامری کو پھر پوچھا، یعنی کہ تینوں لوگوں کو پوچھا، اپنی قوم کو پوچھا، اپنے بھائی کو پوچھا جن کی کسٹڈی میں وہ قوم کو دے کر گئے تھے، اور پھر جس نے ظلم کیا تھا یعنی وہ بچڑا بنایا تھا، وہ سامری نام تھا اس کا، اس سے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا نہیں نہیں بس ایسے ہی، یعنی کہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں وہ دے پایا، اور کہنے لگا کہ میں نے دیکھا تھا کوئی رسول کے قدموں کے سم تو سے میں نے مٹی اٹھائی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ایسا علم تھا کہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھ سکتا تھا، تو اس نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر آئے ہیں آسمانوں سے، تو اس کے گھوڑے کے سم کی وہ مٹی لے کر تو اس نے اس بچڑے کو، یا جو اس نے یہ سونے سے ڈھالا تھا اس کے اوپر پھر اس نے پھینکی، تو اس میں سے کچھ کسی قسم کی آواز نکلنے لگ گئی، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن چونکہ اس میں کوئی واضح طور پر ہمیں قرآن نہیں بتاتا تو نہ ہی اتنا ڈسکس کرنا بہت ضروری بھی ہے۔ بہرحال کہ انہوں نے پھر ایک بچڑا بنا لیا، پھر حضرت موسیٰ نے اس کو جلا دیا اور اس کو اس قدر چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ کر کے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ سونا تو نہیں جلتا تو کیا کیا ہوگا اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس کو پھر انہوں نے راکھ بنا کر اڑا دیا، اور اس کے حق میں جو سامری تھا بد دعا کی کہ تمہیں جو اتنا جو کہتے ہیں نا چڑھا ہوا تھا، یہ ساری قوم میرے ارد گرد جمع، اور ذرا تمہارے اندر جو یہ کیڑا تھا یہ امپورٹنس لینے کا، اب دیکھو تمہیں بد دعا یہ دیتا ہوں کہ کوئی تمہارے پاس بھی نہ پٹکے، تم کہتے رہو لوگ کوئی تمہارے پاس آنے لگے تو تمہیں کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ تم لوگوں کو میرے قریب بھی نہ پٹکنا، اور ایسا ہی ہوا، اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ کوئی اس کے پاس بھی آنے لگتا تھا تو وہ چیختا تھا، حتیٰ کہ وہ اسی تنہائی میں مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا واقعہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکا تھا، اور من اعرض عنہ، جو اس واقعے سے یعنی اس نصیحت سے منہ پھیرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اپنے پورے وزن اٹھاتے ہوئے آئے گا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ساء لہم یوم القیامت حملا، اور قیامت ان کے لیے برا ہے جو وہ قیامت کے دن اٹھائیں گے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرمین کو اس دن اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں چڑی ہوئی ہوں گی، ان کی آنکھیں جیسے کہ کسی کو مدہوشی کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ کیفیت ہوگی، اور آپس میں چپکے باتیں کرتے ہوں گے کہ تم 10 دن رہ کے آئے ہو، اور ان میں سے جو سب سے اچھی رائے رکھنے والا بڑا عقل مند بندہ ہوگا وہ کہے گا نہیں ہوئے تم صرف 1 دن رہے ہو یا دن کا کچھ حصہ۔ یہ ہے وہ وقت جو ہمیں ملے گا، جو ہمیں محسوس ہوگا دنیا کی زندگی کا اس وقت کے مقابلے میں جو ہم اس دنیا میں سپینڈ کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہیں گے وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ پہاڑوں کے بارے میں، تو اے نبی کہہ دیجئے کہ ان کو ہم اتنا چھوٹا کر دیں گے کہ وہ اڑ جائیں گے، اس قدر وہ ریزہ ہو کے گرائنڈ ہو جائیں گے وہ پہاڑ، اور پھر اس زمین کو یہ پہاڑ اور یہ سب برابر ہو جائے گا، اور زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی جس میں نہ تو کوئی ٹیڑھا پن دیکھے گا، یعنی نہ کوئی وادی دیکھے گا نہ کوئی ٹیلا دیکھے گا، زمین بالکل ہموار کر دی جائے گی، اور اس دن جس دن وہ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، جس کے لیے سب آواز رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی، تو تم سرگوشی کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنو گے۔ اس دن لا تنفع الشفاعہ، کسی کی کوئی سفارش نہیں ہے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ بندہ سفارش کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے، اور اس کے لیے کر سکے گا جس کے لیے اللہ اجازت دے۔ جی یہ سوچیں ذہن سے نکال دیں کہ اس دن کوئی ہمیں پکڑ ہمیں چھڑوا لے گا اور اللہ تعالیٰ کو انفلوئنس کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے چل جی میرا نیک بندہ ہے کہہ رہا ہے تو میں چھوڑ دوں، نہ اس دن کوئی اللہ کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ ابھی پڑھا ہے نا، پورا منظر نامہ پڑھا ہے، نگاہیں نیچی ہوں گی، پورا سٹیج پہلے تیار ہوگا، یہ نہیں ہے کہ جہاں جس کا دل کرتا ہے کھڑا ہوتا ہے، نو آرگنائزیشن پوری ہے، صفوں میں کھڑے ہیں سب لوگ، یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ہیپ ہیزڈ لوگ کھڑے ہیں، کوئی جس کا دل چاہ رہا ہے جہاں مرضی کھڑا ہے، آرگنائزیشن پہلے سٹیج تیار ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش آ رہا ہے، اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، جنت دوزخ آ رہی ہے، وہ نامہ اعمال کی کتابیں آ رہی ہیں، پراپر طریقے سے وہ دن عدالت کا سیٹ ہوگا، پھر کوئی بول نہیں سکے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی سفارش کرے گا اللہ کے سامنے۔ قرآن کو کھول کر پڑھیں، قرآن تو ایسا کوئی کنسیپٹ ہمیں نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی سفارش نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہ بولے گا، اور جس کے حق میں دے گا وہ بولے گا، اور وہ بات بھی درست کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دے گا صرف وہ، وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور اللہ جو کہ حی اور قیوم ہے اس کے سامنے سب چہرے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کیا اس دنیا میں اس نے بڑا نقصان اٹھایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس نے نیک اعمال کیے اور وہ مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ کسی ظلم کا اور نہ ہی کسی حق تلفی کا خوف ہوگا۔ تو ناٹ چوائس از یورز، اگین مرضی سے زندگی گزارنی ہے گزاریں، ظلم کی روش پہ چلنا چلیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کو عذاب دیتے وقت 1% بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ اپنے لیے نیکی کرتے ہیں، آپ اپنے لیے برائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سارے سلسلے سے، یہ ایموشنز اور یہ محبتیں، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے کہ کوئی کسی کے ایموشنز میں آ کر، کسی کی محبت میں آ کر اللہ تعالیٰ کا دل پسیج جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی محبت کمزوری بن جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کو انفلوئنس کر سکے، نہیں اللہ تعالیٰ یہ میرا ساتھی ہے، چھوڑ دیں۔ یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہوا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ حکمران ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، بادشاہ حقیقی ہے۔ اس لیے اس قرآن کو پڑھتے وقت اے نبی آپ اپنے اللہ جلدی نہ کیا کیجئے، اس کی وحی کے مکمل ہونے کا انتظار کرنے کے بعد پڑھنا شروع کیجئے، اور وہ دعا جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہتے رہیے اے اللہ میرا علم بڑھا۔ کوئی بھی علم کبھی بھی اینڈ نہیں ہوا کرتا، آپ کسی بھی فیلڈ میں اس سے آگے بھی پڑھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش بھی کرا کیجئے اور اس کی دعا بھی کیا کیجئے۔ اب پھر قصہ آدم و ابلیس آیا ہے، تو یہ کیوں بار بار اللہ میں بتا رہا ہے؟ دشمن کو نہیں بولنا، یاد رکھنا دشمن کھڑا ہے پوری طاقت کے ساتھ تمہیں نیچا دکھانے کے لیے، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ہم نے کہا اے آدم یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے تو کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، اور اس جنت میں آپ کے لیے ایسا ہے کہ نہ آپ بھوکے ہوں گے، نہ آپ ننگے ہوں گے، نہ آپ پیاسے ہوں گے، نہ آپ کو دھوپ کھائے گی۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس نے کہا، اب وسوسہ کیا ڈالا؟ وسوسہ پتہ ہے نا، وہ وسپر جو آپ کے کان میں بغیر ورڈ کے سرگوشی کرتا ہے شیطان، ایک خیال کی صورت میں۔ شیطان نے کہا اے آدم کیا تمہیں میں ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ایسی بادشاہت کے بارے میں بتاؤں جو کبھی پرانی نہیں ہوگی؟ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، پھر ان دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی، اور پھر وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ حیا انسان کی نیچر میں ہے، اس لیے جب بھی بے حیائی ہوتی ہے اور دھڑلے سے ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے انٹرنل سسٹم میں ایک سیریس ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا ہے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فغوا، اور وہ گمراہ ہو گیا اور وہ بہک گیا، پھر اس نے اپنے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے اس کو اس کے مقام پر بحال کر دیا۔ تو یہ آدم والا کیریکٹر ہے، غلطی ہو جانے کے بعد معافی مانگ لیں، اور پھر اللہ نے اس کو اجتبا کیا، چن لیا اور ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس بات کو نہ یاد کریں، جو اللہ کے ذکر، یعنی ذکر میں پھر کیا آ گیا؟ قرآن بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی اور عام ذکر بھی آ گیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو کی احکامات اور عبادات پر عمل لے کر خاص طور پہ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی سے نکالتا ہے تو اس کے لیے اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، یعنی اس کو جتنا بھی کماتا ہے پورا نہیں پڑتا، بے برکتی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، اس کے لیے معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ورڈ جامعہ ہے بہت، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا اس کا دل تنگ رہتا ہے، اس کی طبیعت میں شرح صدر نہیں ہوتا، وہ ایویں ہی لوگوں سے خائف رہتا ہے، اس کے اندر تنگ نظری، تنگ دلی ہو جاتی ہے، اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اس کا رزق نہیں فراوان نہیں ہوتی۔ کون؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بات کہ اللہ کے ذکر میں بہت بڑی پاور ہے۔ اگر آپ کو رزق کی فراوانی چاہیے، اگر آپ کو دل کا سکون چاہیے، اگر آپ کو اپنے گھروں میں سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور وہ جو یہ کہتے ہیں نا سب، آپ کو دیوانہ، مجنون، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اے نبی اس پہ صبر کیجئے۔ نہیں ہوتا صبر، انسان ہے ہم یہ کہتے ہیں نا صبر نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں صبر کوئی آسان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشکل ہے تو پھر اللہ کی یاد، تسبیح کریں۔
बिहम्दि रब्बिका, अपने रब की हम्द के साथ, क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल ग़ुरूबिहा, उस तुलूए शम्स से पहले और ग़ुरूब आफ़ताब से पहले, व मिन आनाइल लैली, और रात के वक्तों में, वसब्बिह इतराफ़न नहार, और दिन के वक्तों में। सब्र करना है तो फिर अल्लाह को याद करें और अपनी तवज्जो हटा लें उन लोगों की बातों की तरफ, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो ये एक जो है होता है ना एक फ़रार की कैफियत कि उस सिचुएशन को अवॉइड कर जाएं, मेंटली तौर पर भी और फिज़िकल तौर पर भी। और फिर जब आपको किसी की बात दोबारा से याद आए या सब्र करना मुश्किल हो तो इस नसीहत को कुरान की याद रखें कि फिर अल्लाह का ज़िक्र करें और ज़िक्र में भी तस्बीह करें। सुभान अल्लाह खाली पढ़ लें, जैसा कि कुरान कहता है तस्बीह करनी है और हम्द करनी है। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तो इन सुभान अल्लाह व बिहम्दी इसमें ये दोनों वर्ड आ जाते हैं। तो आप सुभान अल्लाह पढ़ लें, आप अल्लाह की तस्बीह पढ़ें ताकि आपको सब्र करना आसान हो। और फिर क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल ग़ुरूबिहा, तुलूए शम्स से कबल और ग़ुरूब आफ़ताब से कबल, तो वो एक दो दिन की बात तो नहीं है। तो दिस इज़ द एवरीडे डोज है आपके लिए कि रोज़ाना आपने करना है। तो इस तरह से फिर आप अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने अपनी ये जो इर्द गिर्द लोग खा पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, कभी सैरों पे जा रहे होते हैं, तो हमारा दिल करता है हम क्या बोर लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, बस ये कुरान पढ़ लिया, यहाँ पे बैठकर तस्बीह पढ़ ली, कोई नमाज शमाज पढ़ ली, और फिर ना हमें कोई बाहर जाने, ना हम कोई बाल खोल के जा सकते हैं, ये पर्दा कर लो जी, ये चादरें ले लो, क्या बोर लाइफ है हमारी। हमारे ज़हन में कभी कभी ये ख्याल अगर शैतान डालता है तो कुरान कहता है कि इन लोगों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना जो दुनिया की ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो एंजॉयमेंट करनी है वो दुनिया में ही करनी है, तो कर लेने दें इनको, और ये उनकी आजमाइश है। आपके रब के पास जो बिग मीटिंग डे है, आपने उस दिन सैरें करनी है, तो जन्नत की जाने का वेट करें और इस दुनिया में अपने आप को रोक कर रखें। अल्लाह ताला ने हमें बार बार ये बात समझाई है कि सब्र करना पड़ता है, नेकी के कामों पर परसिस्टेंट रहने के लिए सब्र करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने फिर अपने नबी को कहा अपने अहलो आयाल को भी नमाज का हुक्म दें और ख़ुद भी उस पर साबित कदम रहें। ये करने के काम है। जो लोग इसके बरखिलाफ़ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, किसी पर्दे का ध्यान नहीं रख रहे, गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी तो आपको देख कर बड़ी, आपको उनके मुकाबले में अपनी लाइफ तो काफ़ी बोरिंग लगेगी। तो लेकिन इस बोरिंग लाइफ को ही आपको इसी बेस पर आगे सब्र करके आपको जन्नत मिलनी है। तो बार बार अल्लाह ताला कह रहे हैं सब्र करना है, रोकना है। आपकी नेचर को चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, नमाज़ पढ़ें और इस पर अपने आप को साबित कदम रखें। और अल्लाह ताला ने फरमाया है वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन, अगर हम उनको अजाब से हलाक करते इससे पहले तो वो कहते लक़ालू रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूला, तो वो कहते अल्लाह ताला तुमने हमारी तरफ रसूल क्यों नहीं भेजे, हम तेरी आयत की पैरवी करते इससे पहले कि हम रुसवा होते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं रसूल भेजने से, अगर रसूल भेजे बिना हम उनको अजाब देते तो फिर तो ये हमारे सर को चढ़ दौड़ते कि हमें बताया ही किसी ने नहीं और हमें आपने अजाब दे दिया। अब रसूल आए हैं तो क्यों नहीं बात मानते। तो कुल्लु मुतरब्बिसुन, हर एक इंतज़ार कर रहा है, तुम भी करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं वेट एंड वॉच, क्या होना है अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि सीधा रास्ता किसका है और कौन हदायत के रास्ते पर है। अल्लाह ताला हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, वक़्त का वेट करें और थोड़ा सा तवक्कुफ़ करें। ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ही गुजारनी है। बेशक कि आपको अपनी लाइफ बोरिंग लगे, आपने अगर कहीं पे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं वो अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानियाँ करके बड़े प्यारे लग रहे हैं। औरतों के अंदर ये ख़ास अल्लाह ने ये चीज़ डाली हुई ना कि हमें भी प्यारा लगना बड़ा अच्छा लगता है, अच्छे ड्रेस पहनने अच्छे लगते हैं, वी वांट टू बी रिकग्नाइज्ड। तो ये चीज़ें अगर आपको अट्रैक्ट करती हैं तो सब्र कर जाएं, जन्नत में सब मिलने वाला है। दुनिया में आपने इन चीज़ों से अपने आप को बहरहाल रोक कर रखना है। 16वां पारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि जो ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसे हम ज़िंदगियों को बदलने के असूल निकालें, अपनी सोचों की इस्लाह करें। कुरान से ज़िंदगियां बदलेंगी, कुरान पढ़ेंगे तो हमारी सोचों की इस्लाह होगी। बहुत से ऐसी चीज़ें जो हमने कल्चरली कंफ्यूज हुए में हैं और उसको दीन के नाम पर अपनी सोसाइटी में ऐड किया हुआ है, या बहुत सी ऐसे मिसकंसेप्शंस जो कि हमने मीडिया से देखकर या किसी भी और किसी सुनकर हमने उन सारे मिसकंसेप्शंस को अपने माइंड से निकालिए, कुरान समझ कर पढ़ें। जी, अल्लाह से दुआ है, अफ़ीरा अपना ये बंद कर दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कुरान को सही मानों में समझ कर पढ़ना और अमल करना हमारे लिए आसान करे।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.